بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سب صحافی بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج عید کے دوسرے دن آپ یہاں پر اپنی نجی مصروفیات کو چھوڑ کر یہاں پر تشریف لائے ہیں، تو میں اپنی طرف سے اور اپنے تمام اپنے کولیگز کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سب کو دل کی عطا گرائیوں سے عید مبارک پیش کرتا ہوں۔ اور اسی موقع کی مناسبت کے حوالے سے ایک مرتبہ پھر پوری امت اسلامیہ اور پاکستان بھر میں بسنے والے اپنے بھائیوں اور بہنوں کو عید مبارک کہنا چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم سب دست بدعا ہیں کہ اس اسلامی تہوار کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی بے پایاں فضل و کرم اور کرم سے اور مہربانی سے پاکستان ترقی اور خوشحالی کے راستے پر گامزن ہو، اور جو مشکلات ہیں ان کا خاتمہ ہو۔ آج جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ IMF کے ساتھ جو پچھلے کئی ماہ پر محیط جو ہماری انٹریکشن تھی، بات چیت چل رہی تھی، وہ الحمدللہ آج ایک انتہائی ہے، اور IMF کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ آپ نے خود پڑھ لیا ہوگا، دیکھ لیا ہوگا، اس کے اوپر مجھے کوئی مزید کہنے کی ضرورت نہیں، مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سارا معاشی بوجھ، یہ عوام کے اوپر بے پناہ تکالیف اور مشکلات کا پہاڑ، اس کی وجہ جاننا ضروری ہے۔ اور عید الاضحیٰ جو کہ ایثار اور قربانی کا نام ہے، اور قرآن کریم میں اس کے بارے میں جو کچھ آیا ہے وہ آپ سب اچھی طرح آگاہ ہیں اس سے، کہ یہ ایثار اور قربانی کا جذبہ ہے جو کہ ایک خاندان کو، ایک معاشرے کو، قوموں کو مشکلات سے پار کرتا ہے۔ قومی یکجہتی اور یکسوئی اور شبانہ روز محنت، یہ وہ فیکٹرز ہیں جو کہ قوموں کو کامیابی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ 2018 تک پاکستان نواز شریف صاحب کی قیادت میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت تیزی سے ترقی کی راہ پر گامزن تھا۔ اس میں جو ہمارے بدترین جو ناقد ہیں ان کو بھی اس کے اوپر اختلاف کرنے کی جرات نہیں، اس لیے کہ اس وقت جو ہماری ترقی کی شرح تھی وہ 2017-18 میں 6.2 تھی، اور پاکستان دنیا کی جو تیزی سے سفر کرتی ہوئی اکانومیز میں شمار ہونے لگا۔ 20 گھنٹے کے جو لوڈ شیڈنگ تھی اس کا خاتمہ ہو چکا تھا، اور نواز شریف کی قیادت میں سی پیک بڑی تیزی کے ساتھ اس کے اوپر عمل ہوا، بجلی کے منصوبے مکمل ہوئے، اور پن بجلی کے منصوبوں کے اوپر کام شروع ہوا، سڑکوں کا جال بچھایا گیا، اور شمسی توانائی سے منصوبے لگائے گئے، ونڈ پاور کے منصوبے لگائے گئے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان دنیا کی دوسری قوموں کے ساتھ اس دوڑ میں بہت تیزی سے آگے بھاگ رہا تھا،
پھر دھاندلی کے ذریعے، اب یہ بات سب کو علم ہے، اس میں کوئی اب بات چھپی ہوئی نہیں کہ بدترین دھاندلی کے ذریعے عمران نیازی کو اقتدار کی منصب پر زبردستی بٹھایا گیا۔ آپ جانتے ہیں RTS بند ہوا، آپ جانتے ہیں کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ دیہاتوں میں نتائج چند گھنٹوں میں آنے شروع ہوئے اور شہروں میں نتائج دنوں نہیں ہفتوں اس میں تاخیر ہو گئی۔ تو یہ سارا زمانہ جانتا ہے کہ تاریخ کا بدترین وہ الیکشن تھا۔ اور پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ IMF کے ساتھ انہوں نے پہلے تو گفتگو میں اتنی ہچکچاہٹ دکھائی کہ اس میں 6 ماہ لگ گئے کہ IMF سے گفتگو کرنی ہے نہیں کرنی، کرنی ہے نہیں کرنی، اور آپ سب جانتے ہیں اس کی کیا نتائج نکلے۔ پھر جب IMF کے ساتھ معاہدہ ہوا، اس کو ایک سنگ دلی کے ساتھ اس کی دھجیاں اڑائی گئیں اور پاکستان کے وقار کو خاک میں ملانے کی بھرپور ناپاک کوشش کی گئی، اور ہمارا ٹرسٹ عالمی اداروں سے اٹھنا شروع ہو گیا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ ضرور کووڈ آیا، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں پوری دنیا میں کووڈ آیا اور اس سے ترقی کی جو رفتار اس میں کمی آئی، اس سے کوئی اختلاف نہیں، لیکن جو چیز کووڈ کے دوران حاصل کی جا سکتی تھی اس کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ کرمنل نیگلیجنس کے ذریعے اس سے صرف نظر کی گئی۔ مثال کے طور پر جو قدرتی گیس تھی LNG، جو کووڈ کے زمانے میں $3 پر آ چکی تھی، اور اس کے بعد بھی اس کا سودا نہ کیا گیا، اور جس کا خمیازہ بعد میں آنے والے سالوں میں اور یہ پچھلے 1.5 سال جو ہماری حکومت ہے قوم نے بھگتا۔ آج آپ نے دیکھا کہ بڑی محنت کے ساتھ ہم نے LNG کا معاہدہ ہم نے کیا ہے آذربائیجان کے ساتھ، وہ ایک برادر ملک ہے، ان کے ساتھ ہم نے معاہدہ کیا ہے۔ اور معاہدہ، یہ بات اٹس اے بٹ آف ڈائگریشن، لیکن بتانا چاہتا ہوں کہ معاہدے کی یہ شرائط ہیں کہ آذربائیجان پاکستان کو جو ڈسٹریس کارگوز ہیں وہ آفر کرے گا پاکستان کو سستے، اور پاکستان ہر مہینے، اور پاکستان کی مرضی ہے کہ ان کو خریدے یا نہ خریدے، نہ خریدنے کی صورت میں کوئی پینلٹی نہیں ہوگی۔ یہ الحمدللہ یہ معاہدہ ہو چکا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں پچھلی حکومت میں کیا ہوا آپ دیکھیں، جب کاٹن کی ایکسپورٹ کی گئی، پھر کاٹن امپورٹ کی گئی، یہ بالکل اپنا شوگر ایکسپورٹ کی گئی، شوگر امپورٹ کی گئی، گندم ایکسپورٹ کی گئی، گندم امپورٹ کی گئی، کتنا ونڈ فال پروفٹ لوگوں کی جیبوں میں گیا، چند لوگوں کی تجوریاں بھر گئیں، اور عام آدمی بیچارہ مہنگائی میں بالکل بری اس کی حالت ہو گئی۔ تو یہ ہمیں ورثے میں ملا، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس 1 سال میں ہماری جو ذمہ داری تھی، میں سمجھتا ہوں کہ اس مخلوط حکومت نے حتی الامکان کوشش کی۔ انسان ہیں، غلطی انسانوں سے ہوتی ہے، ہم سے غلطیاں ہوئی ہوں گی یقیناً، لیکن I would term them as honest mistakes۔ لیکن جان بوجھ کر قومی خزانے میں اپنا وہاں پر خیانت کرنا یا اس طرح کے اور معاملات، آپ میرے سامنے کوئی ایک رکھ دیں، میں اس کی انکوائری کروں گا اور قوم کے سامنے لے کے آؤں گا۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں بلا خوف تردید کہ اس 12-14 مہینے میں جو ہم نے گندم خریدی، جو ہم نے فرٹیلائزر خریدا G2G یا پرائیویٹ سیکٹر سے، سب سے کم بولی دینے والے جو ایکسپورٹر سے، ان سے میں نے اور ہماری ٹیم نے مل کر اربوں روپے کی مزید ڈسکاؤنٹ لیے۔ یہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بدترین سیلاب آئے، اس میں پوری ہماری توانائیاں خرچ ہوئیں، 100 ارب روپے وفاقی حکومت نے خرچے صوبائی حکومتوں کے اپنے وسائل کے علاوہ،
اور دن رات اس کے اوپر ہم مارے پھرتے رہے، جس نے کہ معیشت کو بری طرح تباہ کیا. اور اسی طریقے سے یا اس سے بھی بڑھ کر جو فتنہ سازی کی گئی اور جو شورش پیدا کی گئی جان بوجھ کر، اور پاکستان کو پولیٹیکلی انسٹیبل کرنے کے لیے جو ایڑی چوٹی کا زور لگایا گیا، بیانیے بنائے گئے دن رات ٹیلی ویژن پر اور سوشل میڈیا پر، جو کچھ ہوتا رہا پاکستان کے عوام کے خلاف، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے جو ہم کوشش کر رہے تھے اس کو ختم کرنے کے لیے اور پاکستان کو بدنام کرنے کا انہوں نے کوئی طریقہ نہیں چھوڑا. ہر طریقے سے پاکستان کو بدنام کیا اور باہر ممالک کو اور اداروں کو متنبع کیا کہ اگر آپ نے پاکستان کی مدد کی تو یہ حکومت امپورٹڈ حکومت ہے، یہ سب کچھ برباد کر دے گی اور سب کچھ ختم ہو جائے گی. یہاں تک کہا کہ پاکستان خدا نخواستہ سری لنکا بننے جا رہا ہے. میں بات کرنے سے پہلے میں آپ کو یہیں پر ایک بات بتاتا چلے جاؤں. پیرس میں جو سری لنکا کے جو صدر ہیں، آپ جانتے ہیں کہ سری لنکا پاکستان کا ایک دوست ملک ہے، اور ابھی حالیہ مہینوں میں سری لنکا اس بدترین معاشی بحران سے اب نکل رہا ہے. ڈیفالٹ کر گیا، آپ سب جانتے ہیں، اور ڈیفالٹ کر گیا. IMF نے ان کو بیل آؤٹ کیا ہے اور ان کو کچھ ارب ڈالر مہیا کیے ہیں. تو پیرس میں جو IMF کی جو MD تھی، ایک ہم کانفرنس میں موجود تھے تو وہ سری لنکا کے صدر رنیل جو ہیں منسنگے، وہ میرے پاس آئے، وکرم منسنگے، اور مجھے کہا کہ شہباز شریف صاحب وہ IMF کی MD بیٹھی ہیں، آپ کی ان کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں، میں نے ایک اور میٹنگ کا انتظام کیا ہے. میں نے کہا آپ کی بہت مہربانی. وہ جو تھا کانفرنس کا سیشن وہ لمبا ہو گیا، تو جب ختم ہوئی تو IMF کی MD میرے پاس آئی کہ پرائم منسٹر مجھے اب پریس کانفرنس کرنی ہے اپنا ان کے ساتھ، تو مجھے جانا ہے، ہم کھڑے کھڑے بات کر لیتے ہیں. مجھے سری لنکا کے صدر نے کہا ہے کہ سری لنکا بہت بری حالت سے گزرا ہے، یہ اپنا خدا کر کے پاکستان کو ان حالات سے کا سامنا نہ کرنا پڑے. اب آپ بتائیں کہ یہاں پر دوست نما دشمن پاکستان کو سری لنکا سے دوچار کرانا چاہتے تھے حالات سے، اور سری لنکا کا صدر جو ہے وہ دوست بن کر پاکستان کے لیے ان کو IMF کے MD کو اچھے الفاظ کہہ رہا ہے. آپ بتائیں کہ اس کے بعد ملک دشمنی کی بدترین مثال کوئی اور ہو سکتی ہے؟ چنانچہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان مہینوں میں تفصیل سے آپ کو بور نہیں کروں گا. ان مہینوں میں میری IMF کی MD کے ساتھ ٹیلی فون پر ایک گھنٹے سے زیادہ میری گفتگو ہوئی. ہم نے خطوط ایکسچینج کیے. اسحاق ڈار ان کی ٹیم نے بڑی ارکریزی سے سارے فیکٹس مہیا کیے، ساری شرائط جو پوری کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی. اسٹیٹ بینک نے اپنا حصہ ڈالا. ہماری اس کولیشن حکومت کے جو متعلقہ ادارے ہیں انہوں نے پوری کنٹریبیوشن کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بات نہیں بن رہی تھی. پھر پیرس میں میری ان سے MD IMF سے ملاقات ہوئی، بڑی بھرپور، جس میں محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ، سردار ایاز صادق اور شہری رحمان صاحبہ، ہماری جو MOS ہیں ڈاکٹر عائشہ پاشا وہ تھیں، سفیر تھے ہمارے، فاطمی صاحب تھے. وہاں پر بڑی تفصیل سے ملاقات ہوئی. انہوں نے یہ مجھے کہا کہ پرائم منسٹر وقت بہت گزر گیا ہے، 30 جون اب چند دن رہ گئے ہیں، بہت مشکل ہے اب معاملات کو. میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں ہم نے کون سی شرط آپ کی نہیں مانی، ہم نے ہر چیز حتی الامکان، ہم نے اپنا جو پولیٹیکل کیپٹل ہے جو اس کولیشن حکومت نے وہ اپنا داؤ پہ لگا دیا. نواز شریف صاحب نے اپنا سرمایہ داؤ پہ لگا دیا. میں نے، میری پارٹی نے اور دوسری پارٹیاں جو کولیشن میں حصہ درجہ بدرجہ سب نے اپنا سرمایہ گوا لیا، صرف اس لیے کہ ہم پاکستان کو نہ صرف ڈیفالٹ نہ ہونے دیں بلکہ پاکستان کی معاشی استحکام کے لیے کڑے اور کڑوے فیصلے ہم نے کیے. اب کون سی ایسی چیز ہے جو کہ باقی رہ گئی ہے؟
انہوں نے مجھے 2-3 چیزیں بتائیں. میں نے کہا آپ نہ فکر کریں, میں ابھی کوشش کرتا ہوں کہ میں اور بھی اس معاملے میں جہاں تک بڑھ سکتے ہیں بڑھیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں $2 ارب کا جو ابھی بھی گیپ ہے, جو ہمارے $6 ارب کا انہوں نے گنایا تھا, $4 ارب الحمدللہ وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلے میں بتاتا ہوں, آج پھر بتا دیتا ہوں وہ کہاں سے آیا. $2 ارب کا ابھی بھی گیپ ہے, تو آپ دیکھیں اس کا کیا ہوگا. میں نے کہا اچھا اس کا بھی بات کرتے ہیں. وہ جب میٹنگ ختم ہوئی میں نے اسحاق ڈار صاحب کو فون کیا. میں نے کہا مہربانی کریں, ان کو سیریس ڈاؤٹس تھے. میں نے کہا نہیں, ہم ایک آخری ایفرٹ کریں, یہ پاکستانی قوم کا معاملہ ہے, ہمارے مستقبل کا معاملہ ہے, ہم ایک آخری ایفرٹ کریں. اور ہم اس نے IMF نے میرے ساتھ بڑی سنجیدگی کے ساتھ گفتگو کی, اس میں کوئی شک نہیں. تو ہم اس میں کوشش کریں گے. اچھا جی, یہ مجھے بھائی جی کہتے ہیں کہ میں پوری کوشش کرتا ہوں. تو ان کی اور ان کی ٹیم نے وہ رات لگائی. اگلی رات میں آپ کو بتا دیتا ہوں, میں نے وہاں پہ مجھے پتہ چلا کہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کے وہاں پر چیئرمین آئے ہوئے ہیں. تو میں نے ان کو اپنے سفیر کے ذریعے میسیج دیا کانفرنس میں کہ میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. محمد سلیمان الجسر, وہ بڑے وقت پاکستان کے اسلامک ڈیولپمنٹ بینک جس طرح آپ جانتے ہیں اس میں سرمایہ اسلامی ملکوں کا ہے, اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز بھی اسلامی ممالک ہیں, اور یقیناً سعودی عرب کا حصہ بقدر جسہ ان کا بڑا اثر ہے اس کے اوپر. میں نے ان سے ملاقات کی. میں نے کہا کہ اس طرح کا معاملہ ہے, $2 بلین کا فرق ہے, تو میں نہیں چاہتا کہ آپ کے اوپر میں مزید بوجھ ڈالوں. آپ نے جنیوا میں آپ نے ہماری وہاں پر بڑی مدد کی یہ فلڈس کے لیے. تو ان کا آپ ہمارے بھائی ہیں, آپ یقین کریں وہ گئے اور $1 بلین کا انہوں نے وہاں پر اعلان کر دیا کہ ہم $1 بلین. مجھے اس کا انہوں نے مجھے بتایا کہ پرائم منسٹر صاحب یہ انہوں نے اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے یہ کر دیا. دیکھیں اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ غیبی مدد کی ہے. پھر میری 2 مرتبہ وہاں پر وہیں پر کانفرنس میں سائڈ لائن پہ IMF کی MD سے پھر مزید ملاقاتیں ہوئیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ وزیر اعظم ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے, ہم پوری کوشش کریں گے, اب آپ بھی آگے بڑھیں ہم بھی آگے بڑھیں گے. قصہ کو تھا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں اور ہماری بہنیں بھی بیٹھے ہیں یہاں پر کہ وہاں پر وہ آئس بریکنگ ہوئی. دیٹ واز دا ٹرننگ پوائنٹ ان پیرس. اور اس کی پھر MD نے جب میں پاکستان واپس آیا 3 دن پہلے تو صبح 4:30 بجے فجر کو میری ان سے آخری بات ہوئی ٹیلی فون پہ. تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ بہت چیزیں اب تیزی سے آگے بڑھی ہیں, اور پیرس کی ہماری میٹنگ جو تھی وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. تو اس طرح الحمدللہ یہ آج میں کہہ سکتا ہوں کہ سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو چکا, جو کہ یہ ایک بہت بڑی سیڑھی ہے بورڈ کے حوالے سے. 12 جولائی کو بورڈ کی میٹنگ ہوگی انشاءاللہ, اور اس میں یہ $3 ارب کا یہ جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اٹس کالڈ SBA اینڈ اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ. انہوں نے یہ انسٹرومنٹ انہوں نے تیزی سے بنایا کیونکہ وہ جو EEF تھا, EEF کہتے ہیں EEF, وہ اس کا ٹائم 30 جون کو ختم ہو رہا تھا. ان کا جی کہ اب شہباز شریف صاحب ٹیکنیکلی ہمارے پاس اب ٹائم نہیں ہے, ہم بورڈ میں جا سکتے, تو یہ ہم آپ کو یہ اسٹاف یہ اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہم کر رہے ہیں. تو یہ 9 مہینے کا اور $3 ارب کا ہے یہ پروگرام انشاءاللہ, جو کہ جولائی میں اس کی بورڈ کی میٹنگ کے فوراً بعد قسطیں ملنی شروع ہو جائیں گی. اس حوالے سے میں IMF کی MD کا اور ان کی ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے واقعی پیرس میٹنگ کے بعد پھر بڑی سنجیدگی دکھائی اور بڑی انہوں نے ان کی کوآپریشن رہی. اور میں پاکستان میں جناب اسحاق ڈار صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم کا میں انتہائی شکر گزار ہوں. اور یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے اس کے بعد کئی راتیں جاگی. میں ان سے رابطے میں رہتا تھا. صبح 6 بجے مجھ سے یہ بات کرتے تھے, پوری رات دفتر میں ان کا جو یہاں پر سیکرٹری بیٹھے ہیں فائنانس چودھری امداد بسار صاحب ہیں, اور چودھری طارق باجوہ صاحب ہیں, گورنر اسٹیٹ بینک بیٹھے ہیں, اور بھی ان کی ٹیم کے ممبر, ان سب نے مل کر بھرپور انہوں نے کام محنت کی. اور میں دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کے بہترین مفاد میں آپ یقین کر لیں. اور یہ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ
یہ کوئی لمحہ فخریہ نہیں ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے. یقین کر لیں کہ قرضوں سے قومیں بستی ہیں اور ترقی کرتی اور خوشحال ہوتی ہیں، کبھی نہیں. یہ بھول جائیں، یہ قرضہ ہمیں بامر مجبوری لینا پڑ رہا ہے. اور میری دعا ہے، میں آپ کے آج اس محفل کے حوالے سے پوری قوم کو، میں پاکستان کے طول و عرض میں اپنے کروڑوں اپنے بھائیوں بہنوں بزرگوں ماؤں اور سب کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ دعا کریں کہ یہ آخری مرتبہ ہو کہ پاکستان IMF کا پروگرام کر رہا ہے. اس کے بعد ہمیں قرضہ نہ لینا پڑے. اس کے بعد تو یہ آخری بار ہو کہ ہم IMF کا یہ ہم نے قرضہ لیا. اس کے بعد خدا کرے ایزیئر سیڈ دین ڈن، خدا کرے کہ ہمیں پھر دوبارہ IMF کے پاس نہ جانا پڑے. اس کی تاریخ میں مثالیں موجود ہیں اور مثال اب دینی پڑتی ہے مجبوراً. ایک ہمسایہ ملک ہے، آخری بار انہوں نے 1991 میں IMF کی ڈیل کی. اس کے بعد انہوں نے خیر بات کہہ دیا. ترکی 2007 میں انہوں نے آخری بار IMF سے ڈیل کی. اس کے بعد انہوں نے خیر بات کہہ دیا. ہم پتہ نہیں کتنی درجنوں مرتبہ ہم نے IMF کے پاس گئے اور آدھا پروگرام کرتے. یہ پہلی مرتبہ تھا 2018 میں کہ نواز شریف کی قیادت میں IMF کا نہ صرف پروگرام مکمل ہوا بلکہ ترقی اور خوشحالی کے وہ چشمے پھوٹے. تو ایک تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میری یہ دعا ہے اور پوری کوشش ہے، اس کے لیے جتنی بھی اور قربانی اشرافیوں کو دینی پڑے گی، عام آدمی کو نہیں. عام آدمی تو 75 سال سے قربانیاں دے رہا ہے. 75 سال سے اس کو لالے پڑے ہوتے ہیں کہ عید آئی ہے، بکرا بہت مہنگا ہو گیا تو میں تو خرید نہیں سکتا. چھوٹی عید آئی ہے، میں بچوں کو اپنے جوتے نئے اور اپنا گلبرگ تو بڑی دور کی بات ہے، وہ پرانی انارکلی نہیں جا سکتا کہ جہاں سے وہ اپنے یہاں لنڈے بازار سے جا کے وہ سیکنڈ ہینڈ اپنے کپڑے خریدے. اور میں یہاں پر آپ سے یہ باتیں کر رہا ہوں، یہ حقیقت میں آپ سے حقیقت کھول کر بیان کر رہا ہوں. تو میں یہ کہہ یہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، میں اس کی طرف آتا ہوں. لیکن ایک تو یہ ہے کہ میں ایک دفعہ پھر جناب فنان منسٹر صاحب کی بے پناہ ان کی لگن محنت، ان کو شکوک تھے. میں نے پیرس سے ان کہا کہ آپ کے شکوک میں مانتا ہوں لیکن اللہ کا نام لیں، اللہ کا نام لیں اور اللہ تعالیٰ اس میں خیر ڈالے گا. پھر انہوں نے پوری ہمت کی. آخری 2 دن بھی 1-2 پوائنٹس تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے کہا نہیں، خدا کا نام لیں، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا. ان کا کہنا تھا کہ یہ نہ ہوا تو ہم یہ کر گزرے بجٹ میں سپیچ میں. میں نے کہا کر گزرے تو میں قوم کو بتا دوں گا کہ ہم نے کیا، ہم یہ چیزیں پر اب واپس لیتے ہیں. تو اللہ نے بڑا کرم کیا، اللہ نے بڑا فضل کیا. اگلی بات، اس عرصے میں چین نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. ان پچھلے 3 مہینوں میں تقریباً آل ٹولڈ $5 بلین بندہ ہے ٹوٹل چین نے جو رینیو کی، تقریباً $5 ارب چائنا نے پاکستان کے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جو قرضے وہ تو رول اوور ہو جاتے ہیں، اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے. اصل بات جو ہے وہ کمرشل بینکس کے لون جو ہمیں ہر صورت ادا کرنے تھے، ہم نے ادا کیے، انہوں نے فوراً ہمیں واپس کر دیے. تو چائنا نے وہ کلیدی کردار ادا کیا ہے کہ جس نے پاکستان کو 3 مہینوں میں ڈیفالٹ سے یا بہت مشکل صورتحال سے 2-4 ہونے سے بچایا. اس کا میرے پاس الفاظ نہیں کہ ہم شکریہ ادا کر سکیں. سعودی عرب نے یعنی کمال مہربانی کرتے ہوئے $2 ارب انہوں نے وعدہ کیا، انہوں نے وعدہ اپنا پورا کر دیا ہے. ان کا کہ نہیں سائن ہو گیا ایگریمنٹ، ابھی پیسے نہیں ہے، ایگریمنٹ سائن ہو چکا. کمٹ کر لیا. UAE $1 ارب انہوں نے کمٹ کیا. اب اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے چند دن پہلے $1 ارب دیا. میں اور میرے زعماء، میرے ساتھی، ہم اگر میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں ان اپنے برادر دوست ممالک کا ہم شکریہ ادا کر سکیں. لیکن خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ اب طریقہ نہیں زندگی گزارنے کا. میں جب ان کو ملتا ہوں تو ان کو چہروں سے پڑھتا ہوں کہ جناب شہباز شریف صاحب آگے ہیں، چائے پئیں، ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے اگلی بات قرضوں کی کرنی ہے. اس طرف میں ابھی آ رہا ہوں. تو میں ابھی تک میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس طرح یہ مراحل طے ہوئے اور وہاں پہ جو میرے ساتھ جو ٹیم تھی جن کے میں نے نام لیے پیرس میں ان سب کا بھی شکر گزار ہوں. انہوں نے وہ کانفرنس میں جانا تھا، میں نے ان کو روکا کہ کانفرنس میں اکیلا جاؤں گا، آپ IMF کے ساتھ باقی جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں ان کو ڈیل کریں. یہ تفصیل کی بات اس میں نہیں جانا چاہتا. تو میں اللہ تعالیٰ کا اور
پوری قوم کا اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ یہ کرم کیا، پاکستان ڈیفالٹ کے خطرے سے بچ گیا. ڈیفالٹ کے چانس کم تھے، لیکن کون کہہ سکتا ہے کہ انٹرم گورنمنٹ میں کیا ہوتا، یا الیکشن میں ہمارے ساتھ جنہوں نے الیکشن لڑنا تھا وہ کیا ہمارا وہاں پر بیانیہ بناتے کہ جناب یہ پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے، فلاں ہو چکا ہے، ڈھمکاں ہو چکا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ ہو جاتا تو میں اپنے آپ کو تو میں معاف نہ کر پاتا، نواز شریف اپنے آپ کو معاف نہ کر پاتا، اور سب جو ہمارے جو کولیشن ہیڈز ہیں وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہوتے. تو خدا تعالیٰ نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. مگر یاد رکھنا، سری لنکا کے صدر نے میری وہاں پر مدد کی جا کے ایم ڈی آئی ایم ایف کے پاس کہ پاکستان کے کو بچا لیں، سری لنکا کے حالات سے دوچار نہ ہو. مگر یہاں پر بیٹھے دوست نما دشمنوں نے یہ کہا کہ یہ سری لنکا بننے جا رہا ہے پاکستان، اور کہا باہر بھی پیغام دیا اور یہاں پر بھی اداروں کو کہ جن بننے جا رہا ہے اور ساری ذمہ داری آپ کی ہوگی اور فنا ہوگا اور ڈمکاں ہوگا. تو یہ میرے دوستو یہ ہے، یہ پورا سلسلہ جو میں آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے. ابھی چند منٹ بعد میں اسحاق ڈار صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ آپ سے بات کریں گے، لیکن اگلی بات میں آپ سے اب یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آئندہ کا کیا لائے عمل ہے. یہ ہے اصل میں امپورٹنٹ بات. آئندہ کا کیا لائے عمل ہے، یہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اور جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ قرضے جو ہیں، یہ قرضوں کی زندگی ختم ایسے نہیں ہوگی. اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، وہ راستہ اپنانا پڑے گا. اور آپ جانتے ہیں میں نے سری لنکا کے صدر کی بات کی اور ان کا کہ یہ آئی ایم ایف بننے، یہ سری لنکا بننے جا رہا ہے پاکستان. کس نے دو صوبائی حکومتوں کے اس وقت ان کے وزرائے خزانہ کو کہا کہ آپ نے لیٹر نہیں دینے تاکہ پاکستان کا آئی ایم ایف کا پروگرام فیل ہو جائے اور پاکستان ڈیفالٹ کر جائے؟ آپ سب یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ بہت محب وطن ہیں، آپ بڑے تجربہ کار لوگ ہیں، آپ کی اپنی اپنی سوچ ہے، اپنی اپنی رائے ہے. مگر بدترین مخالف بھی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ جنہوں نے کہا دو صوبوں کے وزرائے خزانہ کو، آپ کو نام پتہ ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں، آپ جانتے ہیں سب کہ آپ نے نہیں دینا فیڈرل گورنمنٹ کو اپنا خط جس سے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام سٹچ ہو جائے. یہ پاکستانیت ہے، یہ حب الوطنیت ہے کہ میں اگر وزیر اعظم ہوں تو میں سب کچھ، میں اگر وزیر اعظم پاکستان کا خدا نہ خواستہ گلا کاٹ دوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بدترین سازش پاکستان کے خلاف کوئی اور ہو نہیں سکتی بالکل. اور اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 9 مئی کے واقعات اس کی کڑی ہے، یہ اس سے جڑی ہوئی ہے بالکل. کہ یہ 9 مئی کا جو واقعہ تھا ایک تاریخ ترین دن تھا پاکستان کی تاریخ میں. خدا کرے گا دوبارہ اس طرح کا واقعہ کیا دور دور تک اس کا کوئی سایہ نہیں ہوگا. لیکن 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ یہی تھا کہ پاکستان کو اس دن تباہ و برباد کرنے کی وہ پوری گھناؤنی سازش تھی، جس میں اپنا وہ دوست نما دشمن بھی شامل تھے، اندر سے اور باہر سے بھی. انہوں نے 9 مئی کی سازش کی تاکہ نہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہو، نہ کچھ اور ہو، ڈیفالٹ کر جائیں، تباہی ہو جائے اور یہاں پر ہر طرح انارکی ہو جائے. کل میں نے وہاں پر پارا چنار میں کہا کہ تاریخ بھری پڑی ہے ایسے واقعات سے جہاں پر جو فتنہ پیدا کرنے والوں نے اپنا قوموں کو اور اپنی فوج سے لڑایا، فاصلے پیدا کیا اور وہ کھنڈرات بن گئے وہ ممالک. 9 مئی یہ اسی کی ایک شکل تھی. پاکستان کو اس دن بچایا اور پوری طرح وہ مکروہ چہرے سامنے آ گئے. بہت بڑا شر تھا اس میں، خیر کی بات یہ نکلی کہ مکروہ چہرے سامنے آ گئے جنہوں نے پاکستان کو تباہ و برباد، ہر لحاظ سے تباہ و برباد کرنے کی پوری سازش کی تھی. ایک بات اور میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں جو کہ ریکارڈ کا حصہ رہنا چاہیے. یہ سعودی عربیہ سے اور یہ یو اے ای سے ان قرضوں کی دلوانے میں جہاں پر میری حکومت کی حقیر کوشش ہے، وزیر خزانہ کی وہاں پر ہمارے اس نئے سپہ سالار کی بہت زیادہ کوشش ہے. انہوں نے آگے بڑھ کر ہماری مدد کی اور ان ممالک سے رابطے کیے اور فائنلی اس کلیکٹیو ایفرٹ سے اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور اس طرح یہ $3 ارب، 2 سعودی عربیہ سے اور یہ اپنے 1 یو اے ای سے. تو میں نہ صرف اپنی حکومت کے اپنا
जोमा का बिलावल भुट्टो साहब ने पूरी भरपूर सफारतकारी की, पूरी तरह उन्होंने डिप्लोमेसी की। उन्होंने, मैं जानता हूँ कि यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी को उन्होंने सिफारिश करवा के IMF के MD को बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि भाई हमारी पाकिस्तान की मदद कीजिए। तो ये सारे इट्स ऑलवेज टीम वर्क, कोई अकेला जो है वो मामला तय नहीं कर सकता। ये टीम वर्क है और ये टीम वर्क की मरहून मिन्नत है कि अल्लाह ताला ने ये करम किया और हम डिफ़ॉल्ट से। अब अगला रास्ता क्या है ये मैं आपको आज बताना चाहता हूँ और ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इसहाक डार साहब फरमाएंगे। तो मैं वो ये है कि हमने, आपको पता है कि हमने चंद दिन पहले हमने पाकिस्तान की इकनॉमिक रिवाइवल, यानी हमारी जो मुआश जो है उसको हम किस तरह रिवाइव कर सकते हैं, किस तरह दोबारा हम जा सकते हैं कि पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो और कर्ज़ों से जान छूट जाए और पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ें और हम एक इकनॉमिक पावर बन जाएं। उसके लिए अल्लाह ताला ने हमें बेपनाह कुदरती वसाइल दिए हैं, अज़ान दिए हैं, आपको सब इल्म है। लेकिन हमने पिछले दिनों एक मैकेनिज़्म बनाया है और वो मैकेनिज़्म ये है कि हमारी इस माशी तरक्की में जो बहुत जल्द जो फैक्टर किरदार अदा कर सकता है वो है ज़राअत। और ज़राअत के रिवाइवल के लिए हमने एक पूरा प्लान बनाया है। ज़रा मुझे मालूम है आप वली हैं, लेकिन ज़रा मैं वलायत की नहीं, मैं इंसानी बातें कर रहा हूँ। तो ज़राअत को हम रिवाइव करने के लिए हमने एक बड़ा जामे प्रोग्राम बनाया है। और इसी तरीके से हमने जो हमारी जो मादनियात हैं, बेपनाह मादनियात हैं। अब बताएं कि यहाँ पर एक मिसाल देता हूँ, आपका वक्त ज़ाया करने। यहाँ पर चिन्योट में जो चिन्योट आयरन ओर है, 4 साल वो अदालत में वो अपना मुकदमा लड़ा जाता रहा और एक उस मुशर्रफ के ज़माने में उनके किसी भाई को अमेरिका में, जिसका ना लेना ना देना था, गैर शफाफियत के ज़रिए बिल्कुल कोई उससे ना पैसे लिए, कुछ उसके हवाले कर दिया। जब हमारी हुकूमत है 4 साल ये मुकदमा लड़ा गया। वो 4 साल किसके ज़ाया हुए? इस कौम के नौजवानों के। इस कौम की किस्मत फूटी, जो खोटी की गई, किसने की? इसी तरीके से मैं आपको एक और मिसाल दे देता हूँ। रेकोडेक अपना खरबों डॉलर, खरबों रुपए वहाँ पर मौजूद है रेकोडेक में। अभी एक किलोग्राम वहाँ पर तांबा नहीं निकला और अरबों रुपए पाकिस्तान की मुकदमों में खर्च हो चुके। तो इस तरह पाकिस्तानी कौम का अपना वक्त ज़ाया हुआ। इस तरह हमारी जो हमारे जो था, हमारी किस्मत वो ख़राब हुई और हमारा जो सफ़र था उसको ख़राब किया गया। तो इसको अब दोबारा चीज़ों को जोड़ने के लिए, दोबारा ठीक करने के लिए ये ज़राअत, IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये वो एक मैदान है जहाँ पर हमारी जो नौजवान नस्ल है पाकिस्तान की, करोड़ों, उनको अल्लाह ताला ने बड़ा हुनर दिया है। मैं तफसील में नहीं जानना चाहता, पंजाब की बात नहीं करना चाहता कि हमने यहाँ पर क्या किया। नवाज शरीफ के ज़माने में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बहुत काम हुआ पंजाब में। उस IT के शोबे में बेपनाह पोटेंशियल है, उसमें हम अरबों डॉलर की एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम दिफाई सामान भी पाकिस्तान बनाता है, उसको हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। ये 4-5 अहदाफ हैं जिसके लिए हमने एक मास्टर प्लान बनाया है, मास्टर प्लान। और ये मास्टर प्लान जो है, इसको मैं कहता हूँ कि इकनॉमिक रिवाइवल ऑफ पाकिस्तान, द होल ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें सियासी इदारे भी शामिल हैं, इसमें दिफाई इदारे भी शामिल हैं और इसमें माशरे के, इसमें सूबाई हुकूमतें भी शामिल हैं और माशरे के हर तबके और इदारे को अपना हिस्सा डालना होगा। अदलिया को अपना हिस्सा डालना होगा, मुकन्ना को अपना हिस्सा डालना होगा, सूबों को, वफाकी हुकूमत को, इंजीनियर्स को, तालीमी दरसगाहों को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स को। और ये जो हमारी ज़मीन जो है बंजर है, रेगिस्तान है, उनको बसाने। आप जाएं भावलपुर से उस तरफ सारा रेगिस्तान, उस तरफ सारा अपना वो वहाँ पर हरियावल है। भावलपुर में हमने मासवाए, वो जो रेगिस्तान हमारा है, मासवाए 400-500 मेगावाट सोलर के, और तो वहाँ कुछ नहीं है। वो हज़ारों एकड़, लाखों एकड़ जो ज़मीन, वो उसको हम सैराब करें तो वो सोना उगलेगी। डॉक्टर महबूबुल हक ने कहा था कि पाकिस्तान 60 की दहाई में कि पाकिस्तान इज़ ग्रीन बास्केट फॉर द गल्फ स्टेट्स।
اور یہ خواب نہیں تھا، یہ حقیقت تھی. بدقسمتی سے آج ہیگ سے اپنا جہاز پھولوں سے لدے آتے ہیں دبئی، ابو دھابی اور پاکستان، جس کا بحری راستہ 3 دن کا ہے، ہوائی راستہ 1.5 گھنٹے کا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکے. تو آج اگر قرضوں سے جان چھڑوانی ہے تو یہ ہم گلف سٹیٹ سے انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے اربوں ڈالر کی انشاءاللہ. اور وہ بیک ٹو بیک ایگریمنٹ ہوگا. وہ زراعت زمینیں وہاں پر بسائیں، ٹیکنالوجی لائیں، مشینری لائیں، اور اپنے بندے جو ہیں وہاں پر لاکھوں لوگوں کو روزگار ملے گا. جو وہ اجناس اگیں گی اپنی کوالٹی کے مطابق وہ لے جائیں گے. ہمیں منافع جو ہے وہ ڈالرز میں دینا پڑے گا، منافع اجناس میں دینا پڑے گا. اسی طرح جو ہماری جو معدنیات ہیں ان کو یہاں پر اپنا ان کو پروسیس کریں اور فائنل پروڈکٹ بنائیں. ان کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ جائے گی پروفٹس کی شکل میں. اپنا فائنل پروڈکٹ ہمیں واپس ڈالرز میں پیسہ نہیں دینا پڑے گا. آئی ٹی تو آپ سمجھتے ہی ہیں کہ آئی ٹی تو آپ اپنا لیپ ٹاپ اپنا ایکسپورٹ کریں تو آپ کو ڈالرز مل جاتے ہیں. یہ وہ 4-5 ایریاز جو ہیں جو کہ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اگر ہم نے اس میکنزم کو اور اس میں اپنا پولیٹیکل گورنمنٹ نے، اس میں اپنا اداروں نے اور افواج پاکستان نے اس میں پوری طرح کنٹریبیوٹ کیا ہے. اور یہ مل کر دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. اگر ہم نے یہ بات نہ چھوڑی کہ تم اور میں کو نہ چھوڑا اور ہم نہ بنے تو پاکستان کبھی ترقی نہیں کرے گا. اٹس ناٹ اباؤٹ یو اینڈ می، اٹس اباؤٹ اس، اباؤٹ پاکستان. تو میرا ایمان ہے کہ پاکستان ترقی کرے گا. ہماری پھر ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا انشاءاللہ. تو یہ ہم نے اب پلان بنایا ہے. اس میں میری جنرل عاصم منیر ہمارے چیف آرمی اسٹاف ہیں، ہماری کابینہ کے لوگ، ہمارے آنریبل منسٹرز، صوبائی حکومتیں، سب اس میں شامل ہیں. اور ہم نے یہ ریوائول ہم نے پلان بنایا ہے. اور انشاءاللہ یہ ریوائول پلان اس سے جو ایک اندازہ ہے کہ 40 لاکھ لوگوں کو روزگار ملے گا. اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری گلف سٹیٹ سے آئیں گی اور بیک ٹو بیک ایگریمنٹس ہوں گے. راتوں رات تو نہیں ہوگا، وقت لگے. کس طرح ہوگا؟ محنت اور مسلسل محنت اور قربانی اور احسار، اس کے ذریعے انشاءاللہ یہ ہوگا. تو پھر آپ دیکھیں گے کہ نواز شریف کا خواب پورا ہوگا کہ یہ آخری ہمارا IMF کا ہمارا ایگریمنٹ ہو، اس کے بعد ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. اس کے لیے اشرافیہ کو قربانی دینی ہوگی، عام آدمی کو نہیں. اشرافیہ کو احسار سے کام لینا ہوگا، یتیم اور بیوہ کو نہیں. اور میں وہ جو اشعار اکثر پڑھا کرتا تھا، اس سے زیادہ موضوع وقت کوئی نہیں ہے ان اشعار کو پڑھنے کا کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جاں پیدا کرے، پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار. یہ زندگی مستعار ہے نا، بالکل مانگے تانگے کی اور سب یہ قرضوں کی. پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کریں. یہی وہ اشعار ہیں اقبال کے جو ہمیں آگے لے کے چلیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی میں پاکستان کی بقا ہے، اسی میں پاکستان کی خوشحالی اور عزت ہے. آج کے بعد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرضوں سے ہمیں توبہ کرنی ہوگی، اور توبہ کرنے کا راستہ وہی ہے جو کہ ہمیں قرآن کریم نے ہمیں سکھایا ہے اور جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ حسنہ ہے. میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کچھ وقت میں نے ضرور زیادہ لیا لیکن یہ ضروری تھا. میں کہا خاتون نبین، جناب وزیر اعظم، کابینہ کے ساتھیوں، میرے فنانس اور اسٹیٹ بینک کے کولیگس، میڈیا حضرات، خواتین و حضرات، السلام علیکم. میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ جو ایک محفل سجائی ہے، اس کا ایک خاص بیک گراؤنڈ تھا. اور جیسے انہوں نے تفصیل میں، وہ کوئی تفصیل میں ریپیٹ نہیں کروں گا. آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کا جو 9واں ریویو تھا وہ 30 سپٹمبر 2022 والا کوارٹر کا ریویو تھا، اور اس کے بعد 2 ریویو اور ہونے تھے، 10واں اور 11واں. اور اس حوالے سے پہلے چونکہ 3 مہینے تاخیر ہو گئی، وہ وزٹ نہیں کر سکے، جو بھی ان کی وجوہات تھی اس کا فائدہ نہیں ہے جانے میں. اور آنے کے بعد ہم نے 31 جنوری اور 9 فروری کے درمیان وہ مکمل طور پہ ٹیکنیکل ریویو مکمل ہو گیا تھا. اس کے بعد پھر میں فاسٹ فارورڈ جاتا ہوں، میں تفصیل میں نہیں جاتا، اس کا فائدہ نہیں ہے. اور لیکن سم ہاؤ ایکسٹرنل فائنانس کے جیسے گیپ، وزیر اعظم نے کہا کہ وہ 6 بلین انہوں نے پورا کریں، حالانکہ وہ پرائر ایکشن نہیں تھا. اس پہ ہم نے کافی فرینکلی انتظار بھی کیا. لیکن
اس میں جو سلور لائننگ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بلیسنگ ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر 9واں ریویو ہو جاتا، جو کہ ہم سب مڈل آف جون تک اسی کے لیے ہم کوشش کر رہے تھے، تو 10واں 11واں ریویو جو تھا وہ پھر نہیں ہونا تھا. یعنی جو 2.5 بلین پاکستان کو ڈالر اس پروگرام کے تحت جو 2019 میں شروع ہوا اور 3 سال میں یہ پروگرام ختم ہونا تھا اور ایکسٹینڈ کیے گئے 1 سال کے لیے، تو وزیر اعظم نے اینڈ آف مئی بھی کہا ان کو کہ آپ اس طرح کریں کہ 1-2 مہینے بڑھا لیں. شی ریفیوزڈ مینجمنٹ جو ہے آئی ایم ایف کی. پھر انہوں نے پیرس میں بھی کوشش کی، تو انہوں نے کہا یہ ہم نہیں کر سکتے، ایک مہینے میں انہوں نے کہا چلے 9واں کر لیں، 10واں بھی شروع کر دیں. انہوں نے کہا جی یہ بھی نہیں ہو سکتا. بہرحال ٹو کٹ دی لانگ اسٹوری شارٹ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ پچھلے 10 دن میں وی کنونس دیم کہ یہ بہت ہی انفیئر ہوگا اگر آپ نے ہمارا جو پروگرام کا 2.5 بلین ہے وہ پاکستان کو نہ دیا. تو صرف 9واں ریویو ضروری نہیں ہے، ہم 9ویں ریویو کو بھی گیو اپ کر دیتے ہیں. لیٹس ہیو اے نیو پروگرام فار دا $2.5 بلین. اور اگر آپ اس میں 3.5 کر دیں تو وہ پرائم منسٹر نے بھی ان کو کہا، تو وہ انہوں نے کہا جی کہ اتنا نہیں ہو سکتا. تو ایونچولی یہ ہمارا انہوں نے کہا جی اگر 3 بلین کا ہوگا تو پھر ہمارا 12 سے 15 مہینے کا ہوگا. وہ ہمارے فرینکلی انٹرسٹ میں نہیں تھا. ہم چاہتے تھے کہ یہ 9 مہینے سے زیادہ پروگرام نہ ہو. ابھی اس گورنمنٹ کا 1.5 مہینہ قریباً باقی ہے، پھر اس کے بعد کوئی 3 مہینے کا رفلی الیکشن 4.5. آپ کو پتہ ہے 1 مہینہ لگ سکتا ہے گورنمنٹ کابینہ کو آنے میں. ماضی کے اگر دیکھیں 5.5-6، تو یہ ہمارا یہ خیال تھا کہ 8 سے 9 مہینے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے یہ پروگرام ایونچولی پچھلے 48 گھنٹے میں 9 مہینے بھی ہوا اور 3 بلین بھی ایگری ہوا. اور یہ بھی ایگری ہوا کہ اگر 9ویں جو شرط ہے اور 9واں ریویو تھا اگر ہو جاتا تو جو ہمیں امیجیٹلی چند دنوں میں جو 1 بلین ملنا تھا وہ 3 بلین سے ہمیں فوری مل جانا چاہیے. تو یہ میرا خیال ہے کہ ایٹ دی اینڈ پرائم منسٹر صاحب نے جو ادھر ایفرٹس کی اس کو بریک تھرو کرنے کے لیے پیرس میں، میں ان کا دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ وہ ہم نے پھر پوری طرح انہوں نے کہا جی کہ میں کافی، جیسے انہوں نے فرمایا، میں کافی ریلکٹنٹ تھا وائنڈنگ اپ اسپیچ میں کہ میں اس قوم کے اوپر 215 بلین کا ٹیکس لگا دوں اور میں 85 بلین کے، وہ بائی دی وے آسک بہت بڑی تھی، یہ بہت نیچے جو نیگوشیٹڈ اماؤنٹ تھا. لیکن میں تھا کہ کل کو اگر اس کے باوجود بھی نہ ہو کہ ہم اتنے مہینے سے کر رہے تو پھر تو انہوں نے مجھے ایشور کیا کہ نہیں ہوگا تو یو ریورس ایوری تھنگ. تو میرا خیال ہے کہ ان کا وہ بہت اچھا اور بڑا ایک وزڈم بھرا ہمیں وہ مشورہ تھا. ہم نے پھر اسی پہ کام کیا کہ آپ نے دیکھا کہ وائنڈنگ اپ اسپیچ میں ہم نے پھر وہ چیزیں امپوز کی اور اس کے بعد ہماری نیگوسیشن ڈیلی بیس پہ چلتی رہی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا جو یہ پروگرام ہے SBA اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ، یہ صرف 9 مہینے کے لیے ہے. اس کا ٹوٹل ویلیو $3 بلین ہے، جس میں 2.5 بلین ابھی جو ہمارا پروگرام میں باقی رہتا تو وہ ڈل چکا ہے. تو ہمیں کوئی یعنی اس پروگرام کا لاس نہیں ہوگا. اگلی جو میں نے عرض کیا کہ 1 بلین اس کی پہلی 12 جولائی کو ٹینٹیٹیولی بورڈ میٹنگ طے ہو گئی ہے اور اس کے بورڈ میٹنگ کے ودن 3-4 ڈیز وہ ہمیں 9ویں جو ریویو ہوتا تو جو وہ پیسے 1.1 بلین ملا تھا وہ مل جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہماری مزید جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اور گورنر صاحب، پرائم منسٹر صاحب کی اپنا گائیڈنس میں اور ان کی موجودگی میں سائن کر رہے تھے، یہ لیٹر آف انٹینٹ آف MEFP کی ڈاکومنٹس تھیں. وہ ہمیشہ فائنانس منسٹر آف اے کنٹری اینڈ اسٹیٹ بینک کے گورنر کرتے ہیں، وہ دونوں ہم نے سائن کیے ہیں. وہ ڈاکومنٹس پہلے آج رات ملنے والی تھی، لیکن ہم نے وہ کل رات ان کا کافی ان کو فالو اپ کیا کہ جی آپ 30 جون کے اندر، وہ کہتے ہیں ہمارا 30 جون تو ابھی ہوگا جب ہم آپ کو بھیجیں گے. میں نے کہا جب آپ بھیجیں گے تو ہمارا تو وہ ہم تو آدھی رات ہوگی، تو آپ ہمیں تو الحمدللہ وی گاٹ دی ڈاکومنٹس کوئی چند گھنٹے پہلے وہ ہم نے سائن کر دی ہیں. تو ہم SBA پروگرام میں ابھی آ چکے ہیں، پروگرام سائن ہو چکا ہے، ابھی ہم نے سائن کیا ہے. یہ ڈاکومنٹ ان کا جو کنٹری ریپ ہوگی ہم ان کو اوریجنل دے دیں گے. اس کی اسکین کاپی جو ہے وہ اگلے 3-4 گھنٹے میں اسلام آباد جا کے میں واشنگٹن بھی بھجوا دوں گا اور اوریجنل ان کے ریپ کو دے دیں گے. تو پروگرام ہیز بین سائنڈ. یہ ہماری فائنل جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ پرائم منسٹر کی موجودگی میں ہو گئی. میں جیسے عرض کیا کہ میں جناب وزیر اعظم کا دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ انہوں نے بہت زیادہ انٹرسٹ لیا. دیکھیں یہ ملک ہے جس نے ماضی میں یہ ہمارا 23واں پروگرام IMF سے سائن ہوا ہے ابھی جو آپ نے وٹنس کیا. 22 پروگرام میں آج تک پاکستان کبھی بھی اپنا پروگرام مکمل نہیں کر سکا. کبھی تیسری ریویو پہ بھاگ جاتا ہے، کبھی 7ویں میں بھاگ جاتا ہے. میکسیمم جو ریویو ہوئے ہیں وہ 8 کے قریب ہوئے جب ایک ڈکٹیٹر کی حکومت تھی پاکستان میں. تو یہ ہمارا ایک جو ریویو پاکستان کی تاریخ میں مکمل ہوا تھا وہ 2013-16 کا تھا.
12 के 12 रिव्यू टाइम पे मुकम्मल हुए, और पाकिस्तान ने IMF को हमेशा के लिए खुदा हाफिज कह दिया। वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो सरवाई में उस वक्त हम जहाँ पहुँचे थे, लोएस्ट इन्फ्लेशन 2% फूड, 4% CPI, 4 से कम, 6% जैसे प्राइम मिनिस्टर 6% से ऊपर, PM साहब ने जैसे याद करा कि हमारी ये जो है GDP ग्रोथ, बेस्ट स्टॉक मार्केट ऑफ साउथ एशिया, 5th बेस्ट इन द वर्ल्ड, 53,000 आज तक नहीं पहुंच सके इंडेक्स, और हमारी स्टॉक मार्केट की वैल्यू जिसे मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं, वो $100 अरब से तजावज़ कर चुकी थी। इमेजिन के 2017 में जब इस मुल्क में एक पॉलिटिकल जो है प्रोजेक्ट, मैं उसे 2010 कहता हूँ, उसको प्रॉपर लॉन्च और उसको फाइनलाइज करने का एक अटेम्प्ट की गई, डॉन लीग से वो ड्रामा शुरू हुआ और करते करते फिर वो पनामा पे ख़त्म हुआ, और फिर जो हुआ उसका पाकिस्तानी कौम ने बहुत बड़ा एक कीमत अदा की। वो अगर उस वक़्त आपको याद होगा, जेट्रो वो कहता था पाकिस्तान इज द सेकंड चॉइसेस प्लेस फॉर द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वो पाकिस्तान को कहते थे कि दिस इज फॉरगेट अबाउट इंडिया, लुक एट पाकिस्तान, वी हैव लॉस्ट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। वो 70 बिलियन का एक्सटर्नल डेट था उस वक्त, आज 100 बिलियन का एक्सटर्नल डेट छोड़ के गई है पिछली हुकूमत, और डेट एंड लायबिलिटीज वो जो एक्सटर्नल है $130 बिलियन का छोड़ के गई। लेकिन जो स्टॉक मार्केट की जो मियाँ नवाज शरीफ के वक्त जो उसकी वैल्यूएशन थी $100 बिलियन से तजावज़ कर गई थी, आज वो $22 बिलियन। इमेजिन, कर्जे 70 बिलियन से 100 बिलियन एक्सटर्नल कर्जे, और लाइबिलिटीज डाल दो $130 बिलियन। स्टॉक मार्केट की वैल्यू बिकॉज ऑफ दिस इंस्टेबिलिटी एंड ऑल व्हाट हैज बीन डन टू द कंट्री, वो आपने देखा कि 5 साल के कलील अरसा में आफ्टर मियाँ नवाज शरीफ लेफ्ट, इट इज़ नाउ $22 बिलियन। तो हमें ये जो है ना, ये इतना बड़ा पाकिस्तान को ये यानी तजर्बा, इतना बड़ा नुकसान हुआ है इक़्तिसादी तौर के ऊपर, पाकिस्तान को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं थी। मैं बार बार कहता हूँ, मैं फिर आपके ज़रिए भी कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान इज़ सॉल्वेंट कंट्री। इट इज़, अभी प्राइम मिनिस्टर ने आपको बताया, मादनियात का बताया, उसकी मिनिमम जो एस्टीमेट्स है वो $6,000 बिलियन है, आधा ले लें $3,000 बिलियन। आपकी स्टॉक मार्केट मैंने अभी गिनाई, आपकी जो गैस पाइपलाइन है दुनिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इज $50 बिलियन। तो हम किस, यानी हमें घबराने की, एक ये लिक्विडिटी क्रंच था, बिल्कुल था, यानी जो कैश फ्लो इशू था, लेकिन ये नहीं है कि पाकिस्तान के पास एसेट्स नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो लोग मायूसी फैलाते रहे हैं, और जो बार बार मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी एक ही रट थी कि जी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगा, अभी ये बॉन्ड नहीं पे कर सके $1 बिलियन, मियाँ शहबाज शरीफ का की वज़ारत उज़्मा में बॉन्ड पे हुआ, ये जी पेरिस क्लब चले जाएगा, मियाँ शहबाज शरीफ की क़यादत में वो नहीं गए हम अपना पेरिस क्लब में। मैंने पहले दिन, इनको याद होगा, मुझे ट्रैवल किया लंदन से, मैंने कहा ना हमने बॉन्ड को डिले करना है या डेफर करना है 2 साल के लिए, ना हमने पेरिस क्लब जाना है। अल्लाह का शुक्र है हम हर अदायगी वक्त पे की है, और उसके लिए मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए हम कम है। हैविंग सेड दैट, ये लोग कुछ मायूसी फैलाते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि आप उनको काउंटर किया करें। ये पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने वाला मुल्क नहीं है, ये मेरा ईमान है, अल्लाह के फजल से ये कभी मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। उसकी वजह, अगर खुदा ना खास्ता IMF न होता, वी हैड वेरी एक्टिव प्रोएक्टिव प्लान बी, उसकी अब डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। मैं जैसे कहा कि पाकिस्तान इस एसेट सॉल्वेंट कंट्री जिसके पास ओवर $3,000 बिलियन के अलग अलग असासे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं अल्हम्दुलिल्लाह आगे चल के मैं समझता हूँ कि जैसे एक बड़ा रोबस्ट प्लान वज़ीर आज़म की अपना सरबराही में तैयार हुआ है, अल्लाह करे कि ये हमारा आखिरी एक मल्टी, उनसे रब्ता है, हम मेंबर हैं, मैं तो हमेशा कहता हूँ वी आर नॉट बैगर्स, हम मेंबर हैं आपके, भैया आपका हक है, तो उससे बहस में जाए बगैर अब पाकिस्तान को वापस, व्हाट इज़ आवर फ्यूचर? फ्यूचर ये है कि हमें वापस, अभी 24th इकॉनमी मियाँ नवाज शरीफ ने छोड़ी थी दुनिया में ग्लोबल, वो 47th हमें हैंड ओवर करके गए पिछली हुकूमत, इसको वापस 24th की तरफ लेके जाना है, 47 से 24th का सफ़र करना है। 24th इकॉनमी जो है पाकिस्तान की प्रोजेक्शन थी, और मैंने नहीं की, कोई पाकिस्तानी इदारे ने नहीं की, ग्लोबल अदारा प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, उसकी रिपोर्ट मौजूद है गूगल के ऊपर, यू कैन सी दैट कि पाकिस्तान विल बी पार्ट ऑफ G20 में। इमेजिन कि आप एक एटमी कुव्वत है, आप एक मिसाइली कुव्वत है, और अगर आप फिर मुआशी तौर पे स्टेबल हों और उस प्रीमियम क्लब में आप बैठे जहां आपका नेबर भी बैठे और जहां बिग पावर्स भी बैठी हैं, दैट इज़ द मुकाम व्हाट पाकिस्तान शुड बी गेटिंग, और इंशाअल्लाह दैट इज़ डूएबल। इंशाअल्लाह पाकिस्तान उस तरफ जा रहा था, अभी जो हमारी तबाही हुई है हमें इसको रिकवर करना है, क्योंकि रोने धोने से कुछ नहीं चलेगा, और आगे चल के हमें 24 के बाद हमें फिर वो G20 में शामिल होना है।
وہ جو پریڈکشن ہے 20 16 17 کی وہ ہمیں انشاءاللہ اس کو اچیو کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناممکن نہیں ہے. اگر ہم سب مل کے جیسے وزیر اعظم نے کہا کہ ایک قوم بن کے اس ناٹ می اینڈ یو, اگر ہم اس طرح اس کی کریں ہمت اور اس کے لیے کوشش کریں جو کہ ہو رہی ہے تو ہم انشاءاللہ ادھر بڑی جلدی پہنچ جائیں گے. فیوچر روڈ میپ ہمارا اللہ کے فضل سے بڑا کلیئرٹی ہے. ہم نے یہ جو میں نے جیسے کہا کہ ہم ڈکلائن جو ہر ہفتے مزید ڈکلائن ہوتا رک چکا ہے. ان کے پرائم منسٹر کی سربراہی میں جو ہم نے جو کچھ ابھی تک ایکشن لیے ہیں, کوئی ڈیفالٹ کا چانس نہیں تھا. بالکل میں بار بار کہتا رہا کہ پاکستان ول ناٹ ڈیفالٹ اینڈ اسٹینڈ بائی ٹو دیٹ. وی ہیڈ ویری پرو ایکٹو پلان بی. اگر خدا نہ خواستہ یہ کام نہ ہوتا پاکستان وڈ ہیو اسٹل ناٹ ڈیفالٹیڈ. پاکستان سری لنکا بننے والا ملک نہیں ہے. پاکستان از ڈفرینٹ کنٹری. سو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ابھی ہم نے ڈکلائن کو روکا ہے, اسٹیبل ہے اس وقت. ناؤ وی ہیو ٹو ٹرن ٹورڈز گروتھ. اور اس کے لیے جو پرائم منسٹر نے آئیڈینٹیفائی کیا آپ کے سامنے, ایگریکلچر, آئی ٹی, منرلز, انشاءاللہ اس پہ کام ہو رہا ہے. اور وہ اس پارٹنرشپ میں افواج پاکستان کے جو سپہ سالار ہیں وہ اپنا بہت زیادہ پرو ایکٹیولی اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آگے ہم نے اس طرف واپس جلدی سے جلدی پاکستان کو لے کے جانا ہے. دوسرا, یہ جو ہمارے ریزروز, آپ کو یاد ہوگا کہ $8 بلین تک نیشنل ریزرو گر گئے تھے اور ہم نے $5.5 بلین نان جو ہے ساورن لونز کے علاوہ کمرشل بینکس کو واپس کیے. یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں گے ڈیٹا تو دسمبر کوارٹر جو ہے بٹوین 1 October to 31 December 2022 there is a reduction of $4 بلین ایکسٹرنل لون. کبھی کسی کنٹری کا ایکسٹرنل لون کم نہیں ہوتا کیونکہ وہ آپ جو پرانے دیتے ہیں اتنے آپ نہیں لیتے. تو یہ الحمدللہ چائنا نے بڑی کوآپریشن کی, ہم اس کے مشکور ہیں. اس کے کمرشل بینکس نے جب یہ دیکھا کہ پاکستان نے تو ہر چیز کر دی ہے, یہ تو پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ پروگرام فائنل نہیں ہو رہا, تو انہوں نے پھر ان کے بینکوں نے جو ہم نے ان کو $2 بلین واپس کیے تھے اس سے ہمارے جو ریزروز تھے نیشنل 10 کے قریب چلے گئے. واٹ از نیکسٹ؟ اور پلان از گاڈ ولنگ بفور اپنا اس گورنمنٹ کا ٹینور مکمل ہو اور میاں شہباز شریف اپنے اس ٹینور کو مکمل کریں, وی ول ٹیک پاکستان فارن ایکسچینج ریزرو انشاءاللہ ٹو $14 to $15 بلین. دیٹ از مین اینڈ آف جولائی تک. یہ ہمارا ٹارگٹ ہے, اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. اور جیسے میں نے کیا کہ ہم اس کو سیدھے راستے پہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لگا رہے ہیں. ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ان کی سربراہی میں کہ جو چیزیں ہم کر سکتے ہیں پاکستان کے لانگ ٹرم بہت بینیفٹس ہیں. کل آپ نے دیکھا کہ ہم نے بانڈڈ اسٹوریج فیسلٹی پاکستان میں پہلی دفعہ اس کی پالیسی دی ہے, اور یہ پالیسی پاکستان کے لانگ ٹرم میں بہت ہی بینیفیشل. اور اس کی میاں شہباز شریف صاحب سے کی کلیئرنس سے اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ فوری طور کے اوپر 1 جولائی سے شروع ہو رہی ہے پاکستان میں. اٹ از گوئنگ ٹو ہیلپ اس اے لاٹ. اسی طرح ہم نے سود کے اگینسٹ ایک جہاز شروع کیا ہوا ہے. ہم نے نیشنل سیونگ میں پہلی دفعہ شریعہ کمپلائنٹ جو ہے پروڈکٹس وہ 4 ہم نے انٹروڈیوس کر دیے, وہ بھی 1 جولائی سے ہے. اور بھی جو وعدے کیے ہیں پرائم منسٹر شہباز شریف نے یا ان کی حکومت نے یا ہم نے بجٹ کے ذریعے انشاءاللہ آل آف دوز ول بی امپلیمنٹڈ آن فاسٹ ٹریک. میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ عرض کروں کہ میں جیسے کہا کہ میں نے پرائم منسٹر صاحب کی بہت دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے جو اپنا لیڈ رول ادا کیا اس سارے پروسیس میں, اور آج ہم SBA سائن کرنے کے کر چکے ہیں. اس کے علاوہ میں دل کی گہرائیوں سے جو فنانس کی ٹیم ہے جس میں طارق باجوہ صاحب ہیں, ان کے سیکٹری فنانس امداد بسال صاحب ہیں, ایکسٹرنل سیکٹری علی طاہر صاحب ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ عائشہ غوث پاشا ہیں, وہ ہماری منسٹر آف اسٹیٹ ہیں, اور FBR کی جو ٹیم ہے. اس سے پہلے میں اسٹیٹ بینک کا کہوں گا کہ جناب جمیل صاحب جو گورنر اسٹیٹ بینک ہے, کیونکہ ایک مانیٹری پالیسی ایک فسکل پالیسی ہے, تو ان کا دونوں کا بہت بڑا رول ہے. تو انہوں نے بھی اپنا بھرپور, چاہے رات ہو دن ہو, رات کا 2 بجے ہو, I'll call him and he'll take my call and cooperate and discuss. تو میں ان کو بھی بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنا بہت بڑا حصہ ڈالا. فنانس میں I think I'll be failing in my duty if I don't recognize Hamad Sheikh صاحب. Till we completed the 9th of February review, which was technically over, it was Hamad Sheikh who was at that time finance secretary, and he has been struggling for the last many months with me. So I think I'll be failing in my duty کہ اگر میں Hamad Sheikh صاحب who is not here, کیونکہ ان کو ریپلیس کیا امداد, ان کی اپنی ذاتی مصروفیت کی وجہ سے انہیں کوئی دو کچھ لمبی چھٹی لی ہوئی ہے, تو امداد وصال صاحب has stepped in his shoes with perfect محنت, اپنی کارکردگی. تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کر رہا ہوں. اس کے ساتھ جو FBR کی ٹیم ہے, they have played a major role. اس میں جناب طارق پاشا صاحب ایز SAPM آن ریونیو,
ان کا لیڈ رول تھا. چیئرمین FBR ہے. یہ پاکستان میں اکثر ریوائز ایسٹیمیٹ بجٹ ٹارگٹس مکمل نہیں ہوتے. یہ چند دن پہلے انہوں نے پاکستان کی تاریخ کا نیا ریکارڈ قائم کیا, 7,000 کو کراس کیا. میں نے ایک ٹویٹ بھی کی تھی. پرسوں رات تک یہ 7,151 پہ پہنچ چکے ہیں. ہمارا ریوائز ایسٹیمیٹ ہے 7,200. یہ 5 چھٹیاں ہیں. میں نے ان کو کہا انہیں 1-2 بینک ہم نے پورٹ کے اوپر کھلوا دیے ہیں آن 30 جون. اللہ کرے کہ یہ 2,000 کا ٹارگٹ بھی کراس کر لے. بٹ 7,151 with 5 days holidays, I mean it's a new record and I compliment chairman FBR. ان کی ٹیم کے ساتھ ٹوانا صاحب ہیں, دوسری ٹیم ہے, آفاق ہے. تو ہمارے یہ سارے لوگ جو ہے انہوں نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا. ہم پتہ نہیں کتنی راتیں ہیں صبح پہ بجٹ پہ لگے ہوتے تھے, رات کو چونکہ وہاں کھلتا ہی ہے واشنگٹن 6 بجے شام, تو پھر وہ لگ جاتے تھے. کئی دفعہ تو فجر کی نماز موسٹلی دفتر میں پڑھ کے گھر جاتے. تو اللہ کا شکر ہے. تو میں ان سب کا دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ الحمدللہ ہم نے کوئی ایسی کوئی ڈیفیکلٹ چیز نہیں دیکھی, کوئی ایگری کی جو کہ ٹرانسپیرنٹ نہ ہو. جو ٹیکسز لگائے, بائنڈنگ آف اسپیچ آپ سے شیئر کر لیا. آپ کے ساتھ 2 چیزیں میں ضرور شیئر کروں گا. اس کے علاوہ مسٹ ریکگنائز راشد لنگیال صاحب. پاور ہیز اے گریٹ سبجیکٹ اینڈ ایشو وز انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ جی اتنا بڑا آپ 3,000 ارب کی بجلی بناتے ہیں اس ملک میں, آپ کی ریکوری جو تھی, ابھی تو ہم نے کچھ میں کافی یعنی ریفارمز کیے ہیں, وہ صرف 1,700 ارب تھی. کون سا ملک 1,300 ارب صرف بجلی کی مد میں سبسڈی دے سکتا ہے؟ تو راشد لنگیال صاحب ہے سیکٹری اپنا پاور ڈویژن, ہی ہیز ورکڈ ہارڈ. اس کا ری بیسنگ ہوتی ہے, میں ابھی سے بجائے آپ پڑھ کے کہیں گے ری بیسنگ ہوتی ہے. وہ ری بیسنگ ہر حکومت ایگری کرتی ہے. وہ جولائی میں ہوگی. اس کا جو بھی چھوٹا موٹا ایفیکٹ ہوگا وہ انفارچونیٹلی بیکاز از اے بگر کاز کے لیے, جیسے پرائم منسٹر نے کہا, یہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں, ورنہ کس کا دل کرتا ہے کہ ذرا سے بھی وہ بوجھ ڈلے. اس کے علاوہ ایک بہت بڑا جو سبجیکٹ دیٹس دی اونلی ون, باقی سب کچھ ہو چکا ہے, وہ ہے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے جو سوچ تھی کہ جی اس کو ان لمیٹڈ فیڈرل گورنمنٹ کو یہ پاور دے دی جائے, وہ دے بھی دی ہم نے اوریجنل 9 جون کے فائنانس بل میں. لیکن پھر ہم نے نیگوشیٹ کیا, اس کو ہم نے لمٹ کر دی ہے. لمٹ کیا ہے کہ اب اس کے اوپر جو بائنڈنگ آف اسپیچ کے ذریعے میں نے اس کو امینڈ کر کے 60 روپے پرائم منسٹر کی اجازت سے کیا ہے کہ 60 روپے میکسیمم ہوگی. لیکن ایوریج, آئی ریپیٹ, ایوریج ڈیورنگ 23-24 کے سال میں پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ول بی 55 not 60 ایون. تو ایوریج مین کہ اگر آپ تین مہینے میں بھی 2.5 روپے کریں گے تو ایوریج آپ کی 5 میں بڑھے گی. بٹ 60 از دی لمٹ. یہ 2 چیزیں جو شاید ایز آف ٹوڈے آئی وانٹ ٹو بی ٹرانسپیرنٹ. ہماری گورنمنٹ یہ بلیو کرتی ہے کہ یہ آپ کا حق ہے کہ آپ کو انفارمیشن دی جائے. باقی ہم نے جتنے پرائر ایکشنز ہیں ہر ایگریمنٹ میں, چاہے وہ ایکسٹینڈیڈ فائنانس فیسلٹی ہو یا اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہو, اس میں پرائر ایکشنز ہوتے ہیں. ہم نے آگے بھی سارے پرائر ایکشن جو تھے 9ویں ریویو کے لیے سب کمپلیٹ کر لیے تھے. آج جو ایس بی ہوا ہے وہ پرائر ایکشن مکمل ہو چکے ہیں. یعنی اس کی وجہ سے اکثر ڈیلے ہوتی ہے پھر بورڈ میں جانے کے. الحمدللہ وہ ہم نے مکمل کر لی ہے. اللہ کا بڑا فضل ہے. میں ونس اگین فرام دی کور آف مائی ہارٹ آئی تھینک پرائم منسٹر اینڈ آل دی ٹیم جنہوں نے اس میں کام کیا ہے. اور بائی دی وے پیٹرولیم سیکٹر آلسو دی منسٹر اینڈ سیکٹری دے آلسو ورکڈ ہارڈ, کیونکہ پیٹرولیم کو ہم نے جو فلو تھی سرکولر ڈیٹ میں اس کو بند کیا. یہ ملک کے لیے آئندہ آنے والی دہائیوں میں یہ بہت بڑا ایک مدد ہوگی کہ ہمارا سرکولر ڈیٹ پیٹرولیم کا پاور کا وہ مینیجیبل اور کنٹرول میں آ گیا. تو بہت شکریہ آپ کا. میں نے بھی تھوڑا ٹائم لے لیا ہے پرائم صاحب, بہت شکریہ. اب میں مریم اورنگزیب صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ سے کچھ سوال لیں تو کوشش کریں گے اس کا مقصد جواب دیا جائے. جی سلمان. پاکستان کی دوستی ہمالیہ نما ہے, اس میں مضبوطی ہوگی, کمزوری نہیں ہوگی. پچھلی حکومت نے ضرور ملکی مفاد کو بے پناہ نقصان پہنچایا. میں بغیر کسی وداؤٹ اینی فیئر آف کانٹرڈکشن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ پچھلی حکومت نے اپنی غیر ذمہ دارانہ رویے اور باتوں سے تعلقات کو خراب کرنے میں بلکہ نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. لیکن موجودہ حکومت نے الحمدللہ سب نے مل کر اس میں حصہ ڈالا ہے. میں خود چین گیا ہوں, چینی زوماں یہاں آئے ہیں, اور ہم نے بتایا آپ کو کہ پچھلے چند مہینوں میں یعنی $5 ارب کے قرضے جو لیے ہوئے تھے ہم نے دیے, انہوں نے واپس کر دیے, اور بالکل بڑی صورت کے ساتھ. تو سی پیک انشاءاللہ آگے بڑھے گا. انشاءاللہ میں میری چین کے نئے وزیر اعظم سے پیرس میں ملاقات ہوئی تھی اور بہت اچھی اور بڑی مفید گفتگو ہوئی. انشاءاللہ آپ اطمینان رکھیں گے چین کے ساتھ تعلقات میں کوئی کمی نہیں, کمزوری نہیں آئے گی. دوسری بات جو انہوں نے فال بیک جو IMF کے
رکھا ہوا تھا اس کی چونکہ اب ضرورت نہیں بات کرنے کی، وہ ہو چکا، اس لیے وہ اب ریلیونٹ نہیں ہے۔ یہ جو بات آپ نے جو کہی ہے کہ اشرافیہ کو قربانی دینی ہوگی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، بالکل میں آپ کو یہ بات صدق دل سے کہہ رہا ہوں۔ اس میں مجھ سمیت اور اس میں چاہے وہ کاروباری لوگ ہیں یا بڑے بڑے سرمایہ کار ہیں یا سیاستدان ہیں یا دوسرے اداروں سے جن کا تعلق ہے، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ چکا ہے، اور نواز شریف جو میرے قائد ہیں، وہ میں ہماری پارٹی اس میں قطعاً اس میں کسی بھی کوتاہی یا تعامل کا شکار نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ آپ اس کو دیکھیں گے الیکشن میں، جس کو بھی اللہ تعالیٰ جس پارٹی کو بھی موقع دے گا، وہ ہم اگر کسی اور کو دیتا ہے تو ہم بھرپور تعاون کریں گے، ہمیں موقع دیا تو ہم انشاءاللہ اس یعنی تگ و دو اس ایفرٹ کے بعد جو کچھ اس ملک کے عوام جو دہائیوں سے انتظار کر رہے ہیں، وہ انشاءاللہ وہ بڑی برق رفتاری کے ساتھ ہوگا، اور وہ تمام جو ضروریات ہیں جو کہ یہ قوم توقع کرتی ہے اپنے حکومت کے ساتھ سیاسی اکابرین کے ذریعے، اشرافی کے ذریعے، انشاءاللہ اس کو کیا جائے گا اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا۔ مگر ایک بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ آپ نے کہا کہ یہ عرصہ گزرا، یعنی فتنہ اور شورش اتنے زوروں پر تھی۔ 25 مئی کو جناب لانگ مارچ ہو رہا ہے، 9 مئی کو اپنا پورے ملک میں گھراؤ جلاؤ ہو رہا ہے، آپ قائد اعظم کے گھر کو جلایا گیا اور مجسموں کو، شہیدوں کے مجسموں کو توڑا گیا، ان کی بے حرمتی کی گئی۔ اس سے پہلے آپ دیکھ لیں، میں آج لانگ مارچ کر رہا ہوں، کیا قومیں اس طرح بنتی ہیں؟ قومیں اس طرح چلتی ہیں؟ قومیں اس طرح ترقی کرتی ہیں؟ بھئی اگر آپ ایک آئینی ایک کام ہوا ہے، ایک نئی حکومت آئی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے، آپ کہتے ہیں یہ میرے خلاف امریکہ نے سازش کی، پھر آپ کہتے ہیں امریکہ نے سازش نہیں کی، یہ میرے خلاف فلان نے سازش کی۔ کیا کبھی کوئی ذمہ دار، کوئی جو لیڈر ہے، کبھی اس طرح کی باتیں کرتا ہے؟ یہ سارے کے سارا جو میں نے آپ کو بتایا، میں نے آپ کو سری لنکا کی مثال بتا چکا ہوں، یہ سارے کے سارا ایک وہ ان کا ایک سازش تھی، جال بنا ہوا تھا باہر کے جو سازشوں کے ساتھ، اندر سازشوں کے ساتھ مل کر، کہ پاکستان کو، معیشت کو تباہ کر دینا ہے اور پاکستان کو تباہ کر دینا ہے۔ دیکھیں ہٹلر اور عمران خان نیازی میں کیا فرق ہے؟ ہٹلر نے اپنے ہاتھ سے جرمنی کو بنایا، انہوں اپنا دفاعی صنعت کو بنایا، آٹو موبائل انڈسٹری کو بنایا، آٹو بانس، موٹر ویز بنائی اور ملک کو بنایا، اور پھر اپنے ہاتھ سے ملک کو تباہ کر دیا۔ عمران خان نے ایک اینٹی لگائی، جو بنا ہوا تھا اس کو تباہ کر دیا۔ یہ فرق ہے بالکل۔ تو کیا کوئی ملک متحمل ہو سکتا ہے؟ جی آپ کی اجازت سے میں ان کا ایگزیکٹ جو ملک صاحب آپ نے جو کہا نا سیسز بڑھانے چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، 12 لاکھ بڑھائے ہیں اس سال میں، اب مزید بڑھنے چاہیے۔ یہ جو کرنٹ ایئر ہے اس میں 12 لاکھ نئے سیسز کریٹ کیے۔ دوسرا جو آپ نے سیلڈ کلاس کا کہا، آپ شکر کریں کہ جو پرپوزل تھا وہ 100 ارب ٹیکس سیلڈ کلاس سے مزید ریکوری کی تھی، 9 جون کے بعد پرپوزل تھا، وہ صرف 15 بلین پہ سیٹل کیا، تو 100 بلین کی یہ انہی چیزوں میں ہمیں چند دن لگے ہیں، ورنہ تو شاید ہم بڑی جلدی دو چار چیزیں کر لیتے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ خود نمائی نہیں کر چکے، آپ نے سوال کیا، اور پھر اس میں ٹوبیکو انڈسٹری کے اوپر بھی سپر ٹیکس تھا اور شوگر انڈسٹری کے اوپر سپر ٹیکس تھا، اور اس طرح دوسری انڈسٹری کے اوپر۔ لیکن یہ ایک لمبا سفر ہے، اس کو ہمیں دن رات مل کر کام کرنا ہوگا۔ میں بتا چکا ہوں جناب بیدار بخت بٹ صاحب، میں عرض کر چکا ہوں کہ 2018 میں کیا ہوا کہ ملک ترقی کی ایک اڑان، اپنا وہ جہاز نواز شریف کی سربراہی میں بھر رہا تھا، اور 2018 کے الیکشن میں پوری بدترین دھاندلی کے ذریعے نہ صرف اس ترقی کے سفر کو ختم کر دیا گیا، پاکستان کی کو بے پناہ نقصان پہنچایا گیا۔ تو یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا تھا، اسے ماضی بھی اپنا اس کا گواہ ہے، لیکن خدا کرے کہ اب آئندہ دوبارہ یہ قیامت تک اس طرح کا واقعہ نہ ہو۔ دیکھیے کہ یہ IMF کا پروگرام کوئی یعنی کوئی یہ کھیر یا مٹھائی نہیں ہے، یہ ملک کی معیشت کو استحکام دینے کے لیے، فارن ایکسچینج ریزروز کو بلڈ کرنے کے لیے، اور ایک پاکستان کا جو ایک انٹرنیشنل جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے ساتھ جو معاملہ اور انٹریکشن اس کو تقویت دینے کے لیے، اور پھر اسٹیبلٹی لانے کے لیے، اکنامک اسٹیبلٹی لانے کے لیے یہ ایک پروگرام ہے۔ اس میں سختیاں
जिस तरह माजी में हुई ज़रूर होंगी, लेकिन जो असल बात जो है वो ये है कि ये सबसे ज़्यादा सख्ती अशराफिया को बर्दाश्त करना होगी। फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने आपको सारी बात खोल के रख दी है, पेट्रोलियम लेवी की भी बात कर दी है, बजट में भी उन्होंने सारी बातें कर दी हैं। अब आप मुझे बिजली टैरिफ की बात कर दी है। मुझे बताएं कि जो पिछला बजट जो आया था 2023-24 का, उस पर सुपर टैक्स सारे के सारा अशराफियों को लगा था और अशराफिया ने बड़ी चीखें मारी, मैंने एक नहीं सुनी, क्योंकि ये मुल्क तभी आगे बढ़ेगा कि अशराफिया कमाती है, बिजनेसमैन कमाता है, वो कमा के टैक्स दे और गरीब यतीम बेवा के लिए उसको हम खर्च करें। जिस तरह नवाज शरीफ की सरबराही में हमने लाखों लैपटॉप्स हमने अपना बड़े ज़हीन फ़तीन बच्चियों को दिए, हमने अपना लाखों वज़ाइफ अरबों रुपए के बच्चों को दिए जिनके जो यतीम थे, जिनके पास तालीम के अखराजात नहीं थे। ये मैं तफसील में नहीं जा रहा। उसी प्रोग्राम को हमें आगे लाना होगा। वो तब होगा कि मुल्क के अंदर सियासी और माशी इस्तेहकाम होगा। ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इरशाद आरिफ साहब, हर चीज़ का प्लान भी होता है। मिसाल के तौर पर कि अगर बारिशें ना हुई तो फिर हमने पानी का ज़ख़ीरा करना है, डैमों में पानी नहीं आएगा तो फिर हमारी जो थर्मल जो बिजली है उसके मंसूबे जो हैं चलाने की तैयारी करें। ये प्लान बी है। और अगर बारिशें होती हैं, डैम भर जाते हैं पानी का, तो थर्मल का जो आपके प्लांट्स है वो चलाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से ये मैंने मिसाल से दी समझाने के लिए गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर IMF का प्रोग्राम इन तमाम तर काबिशों के बाद खुदा न खासा ना होता तो प्लान बी तो तैयार करना था ना, उसकी बात की जा रही थी। इससे आगे कोई बात नहीं है। तो अब वो उसकी ज़रूरत नहीं उसके ऊपर बात करने की, वो अब इररेलेवेंट हो चुका है क्योंकि ये प्लान अल्हम्दुलिल्लाह बन चुका है। दूसरा सवाल चूँकि आपने डार साहब से किया तो वो मेरे ख्याल वो मुख्तर जवाब। वैसे भी प्लान बी में नो डिफ़ॉल्ट वॉज दी फंडामेंटल, उसमें भी हमने डिफ़ॉल्ट नहीं करना। एक तो था ना जी कि आप चले जाएं बॉन्ड पे ना करें 2 साल, मैंने जैसे आपको कोट किया लास्ट ईयर, तो वो एक था आइडिया, लोग कहते थे कर सकते हैं कि भी पाकिस्तान इतना मुश्किल में है, फ्लड्स आए हैं। मैं उसमें बिलीव नहीं करता। प्राइम मिनिस्टर वाज वेरी काइंड, क्योंकि ठीक है मैं तो एंडोर्स करता हूँ। इफ़ यू कैन मैनेज विदाउट नॉट पेइंग 1 बिलियन, नॉट गोइंग टू पेरिस क्लब, देखिए वो आपकी क्रेडिबिलिटी की बात है। शाहद आरिफ साहब, अगर आप एक दफ़ा जाके जाते पेरिस क्लब और इन तमाम मल्टीलैटरल जैसे आज हमने SPA की है, आपके साथ आज SPA करते, वो ठीक है आपको कहते अच्छा हमारे पैसे 2-4 साल में जाए वो आप 8 साल में दे देते। तो मैं ज़ाती तौर के ऊपर उस पर बिलीव नहीं करता। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने, मैं मशकूर को उन्होंने एंडोर्स किया, अगर ठीक कहते अगर मैनेज कर सकते हो तो ज़रूर कर लो। तो हमने फिर दोनों जगह नहीं गए। तो प्लान बी भी यही था कि हमने डिफ़ॉल्ट नहीं करना। हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 रही है कि पाकिस्तान की डिग्निटी और पाकिस्तान को जो नाम है उस पर हरफ नहीं आने देना। आपने देखा कि हमने इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगाई, हमने कहा जी फूड फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी, लेकिन पिछले हफ्ते हमने इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन सारी उठा दी। आपने देखा होगा कि ईद की छुट्टियों से पहले वी हैव लिफ्टेड ऑल दी नाउ बिकॉज हम कंफर्टेबल हैं। तो वो देखिए, ये घर में भी अगर तंगी आ जाए तो आप क्या करते हैं, आप कहते हैं जितने पैसे पर अगर इनकम आधी हो गई है तो अब हमने अपने उसी के गुजार, तो वो अपने वसाइल के अंदर, मैं इसका बिलीवर हूँ कि हमें अपने वसाइल के अंदर रहना चाहिए और हम एक्सटर्नल रिसोर्सेज में अखराजात अपने वसाइल से ज़्यादा पिछले 5 साल में किए हमने, वरना हम आज इधर ना होते। वो एक लंबी डिबेट है और मैं साबित कर सकता हूँ, और उसका मैंने 5 साल एग्जाइल में उसकी कीमत भी अदा की है, उस फिस्कल डिसिप्लिन को इन्फोर्स करने में इस मुल्क में। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ डेमोक्रेसी इस मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है, फिस्कल डिसिप्लिन भी मेरे ऊपर भी, प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर भी, हर अदारे के और हर तो वो अगर करेंगे, अल्लाह के फजल से पाकिस्तान का फ्यूचर ब्राइट है जी। और जहाँ गैस का था, वो गैस में कोई ऐसा नहीं है कि जो इमीडिएट कोई ज़रूरत हो। हमने फ्लो को ऑलरेडी ज़ीरो कर दिया हुआ है। हमने जो रिफॉर्म्स अभी तक किए हैं पिछले 6-7 महीने में। जहाँ तक पेट्रोल, मैंने आपको बता दिया मैक्सिमम जो उन्होंने, जो मैं पहले तो ओपन था, हमने उसको कंट्रोल कर दिया, उसकी एवरेज भी की है। ये नहीं कि 60 रुपये ही सारा साल, तो वो भी कर दिया। जो बिजली है उसकी रीबेसिंग में नॉर्मली 3-4 रुपये का फ़र्क पड़ता है जी। अब वी शुड बी क्लियर, ये मैं आज आपसे ना छुपाता ना बताता, आप इतनी बल्कि डॉक्यूमेंट शायद पढ़ के जब देखते तो मैं उस पर बिलीव नहीं करता। 215 के टैक्स लगाए, रात को लगाए, अगले दिन वाइंडिंग ऑफ स्पीच में आपसे शेयर कर लिए, क्योंकि पाकिस्तान की ज़रूरत थी। दिस इज़ मच बेटर रूट बाय द वे कि इस वक्त जो हालात है, लेकिन
یہ مکمل کر لیں, آپ نے سولیڈیفائی کر لیں. پرائم منسٹر کی جو ایک ویژن ہے, جو ایک ان کا ایک پلان ہے اکنامک ریوائول کا, انشاءاللہ وہ آپ امپلیمنٹ کر لیں. آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے, جیسے 2016 کے بعد آپ کو جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تمام ہیڈز آف انسٹیٹیوٹ آپ کو پاکستان میں آ کے تعریفیں کر رہے تھے. ورلڈ بینک پریزیڈنٹ ہو, آئی ایم ایف کی ایم ڈی ہو, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا پریزیڈنٹ ہو, اے ڈبل آئی کا ہو, آپ کو یاد ہوگا. اسی سرینا پہ میریٹ میں بیٹھ کے جی پی ٹی آئی کے دور میں جہاز بھر کے لے کر آتے تھے جہانگیر ترین صاحب. ایک آپ جہاز لے کے آئے تھے ایک شخصیت کو جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں اسحاق ڈار صاحب, ایک ہی شخصیت نون لیگ لے کے آئی ہے پاکستان میں اپنے دور میں. آپ بڑی تنقید ہوئی آپ پر کہ شہباز صاحب کو یہ گورنمنٹ نہیں لینی چاہیے تھی. شہباز صاحب کے پاس نا ایڈمنسٹریٹو سکلز ہیں, مگر آپ نے ثابت کیا کہ آپ کے پاس پولیٹیکل سکلز بھی ہیں. جتنی گورنمنٹ نے آپ نے مشکلات فیس کی کہ آج گورنمنٹ جا رہی ہے, کل اسمبلیاں توڑ رہے ہیں. ایک چیز دوسری یہ چیز میں نے پوچھنی تھی کہ یہ جو اسپیشل انویسٹمنٹس فیسیلیٹیشن کونسل بنی, اس کو آپ کس طرح یوٹیلائز کریں گے؟ یہ آئی ایم ایف کا جو معاہدہ ہے اس کے ساتھ لنک ہوگا, اور یہ بتائیں کہ عام آدمی کتنی دیر تک یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے اس کی مشکلات کو فیس کرے گا؟ ظاہر ہے مہنگائی تو ہوگی. دیکھیں, اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن جو کاؤنسل بنی ہے, میں اس کو دوسرا نام دیتا ہوں اکنامک ریکوری پلان. اس میں اس کی جو خد و خال بتا چکا ہوں, آپ کو بتا چکا ہوں کہ 3 میجر, بلکہ چوتھا بھی ڈال لیں, زراعت, معدنیات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی اور اسمال میڈیم انٹرپرائزز, اور اس میں پھر ایکسپورٹس بھی آ جاتی ہیں. وہ ایک بڑا ایک وسیع اس کے معنی ایکسپورٹس کریں گے تو ڈالر آئیں گے. ان شعبوں میں جو 3-4 شعبوں کے نام لیے, ان میں گلف جو کنٹریز ہیں ان میں اپنا اس میں انویسٹمنٹس آئیں گے, سرمایہ کاری آئے گی. اور میں آپ کو کھل کے بتا دیتا ہوں, اس میں کوئی چھپانے کی بات نہیں. میں اپنی قوم سے بات کر رہا ہوں, اپنے بھائیوں سے, بہنوں سے, ماؤں سے, پورے طول و عرض میں. اس میں حکومت بھی کوشش کرے گی اور اداروں کے سربراہ بھی کوشش کریں گے. دیکھیں, یہ بات ہماری جو معروضی حالات ہیں نا پاکستان کے, ان کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. ہوائی فائر, پھوکے فائر نہیں کرنے چاہیے جب تک کہ وہ پوری جو ہماری جو اسٹیٹ ہے مل کر یکسوئی کے ساتھ مل کر کام نہیں کرے گی, یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا. تو یہ پروگرام اسی کا نام ہے, اور انشاءاللہ گلف اسٹیٹ سے مل کر ہم سرمایہ کاری لائیں گے, اور آگے جو منافع ہوگا میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح ان کو منافع دیا جائے گا. دیکھیے, مہنگائی ہے, اس سے اگر انکار کریں گے تو اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے. وہ دن یاد کریں جب نواز شریف کا دور تھا 2018 میں 3-3.5% تھی, اور اب بدقسمتی سے پچھلے دور اور اس میں مزید اضافہ, اس میں فیکٹرز ہیں جو کہ آپ کے سامنے میں وقت ضائع کرنا چاہتا. لیکن انشاءاللہ آپ خاطر جمع رکھیں, مل کر کام کریں گے تو مہنگائی کا بھی خاتمہ ہوگا, ملک ترقی کرے گا, اور ملک پاکستان کھویا ہوا مقام ضرور حاصل کرے گا انشاءاللہ. دیکھیں, آپ نے یہ اس مجلس کے حوالے سے متعلقہ سوال نہیں کیا, لیکن میں مختصر آپ کو اس کا جواب دے دیتا ہوں, کیونکہ جواب نہ دیا تو آپ کہیں گے میں نے جواب جان بوجھ کے نہیں دیا. نواز شریف صاحب جیلیں بھگتتے رہے ہیں, وہ کئی محلوں میں جا کے ٹوپ پہن کے وہ اپنا گھر میں نہیں بیٹھے رہے. پتہ نہیں وہ بالٹی ہے, ٹوپ ہے, پتہ نہیں کیا ہے, اس کو ٹوپ ہے, بالٹی ہے, کیا ہے وہ بالٹی ہے. چلیں, وہ ٹوپ بالٹی نواز شریف صاحب نے کبھی نہیں پہنی. ان کی صاحبزادی کو ان کے سامنے, میں موجود تھا اس دن, بدقسمت دن, میرے سامنے گرفتار کیا گیا جیل سے, کوٹ لکھپت جیل سے. جج جو صاحب ہیں بشیر, ان کی عدالت میں نواز شریف صاحب نے 100 پیشیاں اپنی بیٹی کے ساتھ بھگتی. ڈیلی عدالت چلتی تھی, ڈیلی ایک دن کا ناغہ نہیں ہوتا تھا. یہاں پر روز پٹیشنیں ہوتی ہیں کہ جناب ہمیں 10 دن کی مہلت دی جائے, ہمیں مہینے کی مہلت دی جائے, اور یہ کیا جائے, آج پیش نہیں ہو سکتے, آج محترمہ بشرا صاحبہ وہ پیش نہیں ہو سکتی. ہماری بیٹیوں کو گھسیٹ کے لے کے گئے تھے اپنا عدالتوں میں. خدا را یہ اپنا کمپیریزن نہ کریں, کیونکہ اگر کمپیریزن کیا تو پھر بات بہت دور تلک نکلے گی. نواز شریف صاحب باہر
تشریف لے گئے تھے علاج کے لیے. انشاءاللہ وہ پاکستان جلد آئیں گے اور قوم کے سامنے پیش ہوں گے. یہ در بدر ٹھوکریں اپوزیشن نے کھائی ہیں, ان کی بیٹیوں نے, ان کے بیٹوں نے, ان کے بزرگوں نے کھائی ہے, عمران خان صاحب نے نہیں. ان کے خلاف جو ہمارے خلاف جو جعلی کیسز ان کا کیا بنا؟ انہی کے زمانے میں عدالتوں نے فیصلے دیے اپنا ضمانتوں کے, آپ سب جانتے ہیں. آج اگر ٹھوس بنیادوں پر, چاہے وہ فارن فنڈنگ کا کیس ہے, چاہے وہ توشہ خانہ, مجھے بتائیں توشہ خانہ کے کیس میں جعلی رسید, یہ ہے وہ اپنا شخص کی کرتوت جو پوری اپنا اپوزیشن کو چور اور ڈاکو کہتا تھا. جعلی رسید بلا خوف تردید میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور تحفہ کون سا, خانہ کعبہ کی جو ماڈل ہے وہ گھڑی جو پتہ نہیں کتنے کروڑ روپے کی اس کی مالیت ہے, اس کو بیچ دیا دبئی میں, اور رسید اسلام آباد کے دکاندار سے لی. دکاندار بھی مکر گیا یہ میری رسید ہے نہیں. اور جس نے اپنا گھڑی خریدی, گھڑی تو میں نے خریدی ہے دبئی میں. اس سے بڑا قوم کے ساتھ جال سازی, فریب, دھوکہ, ڈاکہ اور چور بازاری کیا ہو سکتی ہے؟ یہ بہت شکریہ آپ نے جو بات کی ہے. آپ نے کوشچن مارجن کہا, میں اس کو بریدر کہتا ہوں, اور یہ بریدر کو ہمیں اپرچونٹی میں کنورٹ کرنا ہوگا. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کے سامنے, نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون پوری طرح کمیٹڈ ہے اور پوری طرح یکسو ہے. انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ اس حکومت کی جو باقی جو کولیشن پارٹنرز وہ بھی اسی طرح کی سوچ رکھتے ہیں. لیکن میں اپنی جماعت کی بات کر سکتا ہوں الحمدللہ کہ ہم پوری طرح یکسو ہیں. سب سے پہلے نواز شریف اور اس کی پارٹی اس میدان میں آگے بڑھے گی, قربانی اور اظہار کا مظاہرہ کریں گے. جس حالت میں, اگر ہم اپوزیشن میں ہیں تو اس حالت میں, اگر ہم حکومت میں ہیں تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ کسی چیز سے ہم اپنا پیچھے نہیں ہٹیں گے, اور بڑی سے بڑی جو قربانی ہے وہ ہم آگے لے کے آئیں گے انشاءاللہ. یہ آپ ضرور دیکھیں گے, اور اس کا مظاہرہ اپنا ابھی ہم کر چکے. جو آپ نے بات کی کہ جو ٹاسک فورس بنی اس میں اب آپ کو میں یہ کہہ, اور مجھے آپ کو بھی اور مجھے بھی اور آپ کو بھی اس بات کی پوری تحسین دینی چاہیے کہ جن لوگوں نے مجھے آ کے کہا کابینہ کے کہ وزیر اعظم ہم اپنی تنخواہ جو ہے وہ فورگو نہیں کر سکتے, آپ ہمیں اس بار رکھیں. میں نے بڑی خوشی سے ان کی بات مانی. ان میں سے ایک ہمارے وزیر تھے, انہوں نے کابینہ میں کہہ دیا, وہ بیچارے شہید ہو گئے, وہ بڑے نیک پارسا آدمی تھے. اس طرح کچھ اور لوگوں نے بھی کہا, اور باقی والنٹریلی اپنا بے شمار وزراء ایم او ایس اور وہ اپنی تنخواہ نہیں لے رہے. تو یہ ایک حقیر بات صحیح, لیکن یہ پہلی مرتبہ ہی ہوا ہے. مجھے بتائیں کہ جب سے یہ اعلان کیا, یہ کبھی ماضی میں اس طرح کی کوئی, لیکن اٹ از جسٹ ڈراپ ان دا اوشن. یہ بہت ایک بڑا ایک چیلنج ہے, اس کو ہمیں سب کو ہمیں مل کے کرنا ہوگا انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ جو میں بات جو کرنا چاہتا تھا, یہ بھی مجھے ڈار صاحب نے بھی یہی بتایا کہ آسٹیریٹی میجر جو ہیں یہ ایکسٹینڈ کیے گئے ہیں اس اگلے سال میں بھی. جو موجودہ جو بجٹ ہے جو 2023-24 اس کو بھی ہم نے کیا. اب دیکھیں کہ جو اپنا سینٹ میں چیئرمین سینٹ نے خود کہہ دیا کہ میں تنخواہوں میں اضافے کا میں نہیں کروں گا, اس کو ہم وڈرا کریں گے. بڑی اچھی بات ہے, اس کی تحسین کرنی چاہیے, ہمیں اس کو شاباش دینی چاہیے. اور بھی میرے پاس پریشر تھا, میں نے کہا میں تنخواہیں نہیں بڑھاؤں گا. تو یہ چھوٹی ایک سٹیپس ہیں, لیکن قطرہ قطرہ جو ہے وہ سمندر بنتا ہے. میرا یہ ایمان ہے کہ مسافر شب کو اٹھتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے. میں کسی پابندی کے حق میں نہیں ہوں, اور جو پیمرا کے قوانین ہیں, وزیر اطلاعات موجود ہیں, وہ اس کو ضرور اس کو ڈیل کریں گی. آپ کی اگر کوئی جائز بات ہے تو اس کو ہم بالکل سر آنکھوں پر. لیکن پھر میں ماضی میں جھانک نہیں چاہتا, لیکن ماضی قریب میں آپ جھانکیں تو جو کچھ ہوتا رہا وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن یہ کہنے کے باوجود پھر میں کہوں گا کہ میں پابندیوں کے حق میں نہیں ہوں بالکل, اور آپ کی جائز باتوں کو ایڈریس ہونا چاہیے. اور جو بات آپ نے کہی کہ یہ جو میں نے اقتصادی جو پلان دیا ہے, تو یہ ہماری تو گورنمنٹ 45 دن میں بالکل آپ بالکل ٹھیک کہا آپ نے, بڑا صحیح آپ کا سوال ہے. دیکھیں کہ ایک ایک دن ایک ایک لمحہ اس قوم کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ لمحہ غنیمت جاننا چاہیے کہ پوری کوشش کر کے. اب دیکھیں یہ میری بات, میں سوال آپ کو پوائنٹ بتا رہا ہوں. 600 ارب روپے لگ بھگ, فائنانس منسٹر وڈ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, جو ایس او ایز ہیں
यानी जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस PIA, ये स्टील मिल और इस तरह 600 अरब रुपए तकरीबन साल का, इतनी अमाउंट तकरीबन साल का खा जाते हैं, उनको ग्रांट्स मिलती हैं, उनके लॉसेस मिला के सब कुछ क्या ये गरीब, अब ये जो IMF का प्रोग्राम है $3 बिलियन मिलना है, 600 अरब का मतलब है रुपयों में 2 अरब डॉलर बनते हैं ये। तो अगर इसी तरह रहा तो आप पाँव पर खड़े होने के लिए आप लाख जतन कर लें, कामयाबी नहीं होगी जब तक कि जिसका काम उसको साझे। ये काम प्राइवेट सेक्टर का है। हुकूमतें अपना जो एयर कंपनियां, स्टील मिलें, स्टील प्लांट्स, अपना पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल, ये हुकूमतों का काम नहीं है। हुकूमतों का काम है उनको पॉलिसी देना, फैसिलिटेट करना, उनको वन विंडो के जरिए उनकी मदद करना। तो मैं समझता हूँ कि हमें अब आप देखें कि ये हमने होटल्स का जो एयरपोर्ट्स का हमने किया, वो आप देखें कि हमने पहला जो एयरपोर्ट जो है इस्लामाबाद का, उसको शफाफ तरीके से पूरी कानून की पैरवी करते हुए इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगस्त के शुरू में शायद हम उसको शफाफ तरीके से उसको दे दें, आउटसोर्स कर दें, और उसका जो फॉरेन एक्सचेंज आएगा वो ख़जाने में जाएगा। इसी तरह PI है लेकिन ये काम अब जो एक साल फितना जो है उसने अपना वो बाज ना आया इस मुल्क में, और साजिश और अपना बदतरीन फितना फैलाया गया इस मुल्क में, उसने तबाही कर दी। क्या मुझे बताएं कौन आएगा यहाँ पर अपना इन्वेस्ट करने? मैं आपको, मेरी तरफ देखें, मैं आपको कह रहा हूँ बिल्कुल ईमानदारी से कि फितना अगर हो, शोरिश हो, साजिश हो, कोई आके इन्वेस्ट करेगा? प्रॉफिट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स गो वेयर इट फाइंड इटसेल्फ मोस्ट कंफर्टेबल एनवायरनमेंट। या पाकिस्तानी सरमायाकार को ले लें, बाहर को छोड़ दें, वो नहीं सरमायाकारी करेगा जब अगर फितना होगा, साजिश होगी, शोरिश होगा, इंस्टेबिलिटी होगी। तो इसलिए मेरी ये अब खुदा करे कि इलेक्शन के नतीजे में नई हुकूमत जो भी आए, ये आपका सवाल का जवाब है, उसको जिसको मैंडेट मिले तो यही प्रोग्राम है, एक्सपोर्ट्स, एग्रीकल्चर, माइंस एंड मिनरल्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इससे पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। वही है और होगी इंशाअल्लाह जो पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में है, और उसमें कोई अपना छुपाने की बात नहीं है। जो हमारे दरीना दोस्त हैं, जो बरादर मुल्क हैं, उनके साथ हम अपने ताल्लुकात को और आगे बढ़ा रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको सरमायाकारी को आगे बढ़ाया जाए, जो कि आज का सिक्का राइजुल वक्त है। और जो दूसरे ऐसे ममालिक, बड़ी ताकतें, उनसे हम किसी सूरत भी नाराज़गी हम मोल नहीं ले सकते। उनके साथ हम ताल्लुकात को बेहतर बनाने में पूरी कोशिश कर रहे हैं और उसमें कामयाबी अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है। ये बात कि आपने जो बताई कि पंजाब में 30% तनख्वाही बढ़ाई गई हैं और पेंशन 5%, तो वज़ीर आला पंजाब हज पे गए हुए हैं, तो मैं इंशाअल्लाह जो ही आते हैं ये मामला उनके साथ उठाऊंगा और उनके साथ बात करेंगे इंशाअल्लाह, और इसके लिए मैं कोशिश करूंगा इसमें तवाज़ुन लाया जाए। जी अदनान, एक मिनट अदनान। दुकानों का भी कोई फैसला, देखिए एक सेकंड, आप यूरोप चले जाएं तो शाम 6 बजे लंदन की तमाम दुकानें बंद होती हैं, बल्कि 5 बजे, कुछ 6 बजे। ना ये यूरोप है, ना ये अमेरिका है, ये पाकिस्तान है। मारूजी हालात को मेरे सामने रखना है, लेकिन अभी इसके बारे में कोई फैसला नहीं हुआ। जी अदनान। शहबाज साहब, आपकी बड़ी अच्छी काविश रही और आज कौम जो है मुबारकबाद देगी आपको कि आपने एक IMF के साथ में मुआहदा किया। मेरा सवाल ये है कि जो शख्स 9 मई के वाक़े में मुलव्विस रहा और सारा कुछ पीछे बैठकर करता रहा, क्या वो उसे सज़ा मिलेगी ताकि आइंदा किसी को ये इजाज़त ना हो कि जो पाक अफवाज है उनके तनसीबात पर हमला करें? देखिए, मैं ये कई मरतबा कह चुका हूँ, आज फिर आपका सवाल का जवाब दे देता हूँ, उसका अदा करता हूँ कि जो कोई 9 मई के वाक़े में मुलव्वस नहीं है उसको कोई गुज़र नहीं पहुँचेगी, और जो मुलव्वस है किसी भी तरीके से वो कानून के मुताबिक सज़ा से नहीं बच सकेगा। और उसका हमने फ़ैसला कर दिया कि सिविलियंस का जो इदारे हैं, जिन सिविल इदारे जहाँ पर हमले हुए, वहाँ पर जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट में चलेंगे मुकदमे, और जो फ़ौजी जो इदारे हैं जहाँ पर वहाँ पर हमले हुए हैं वो आर्मी एक्ट में होंगे। कानून के शिकंजे से कोई नहीं बच सकेगा। और आज शायद 3 दिन पहले ISPR का
جو بیان تھا اس کے بعد کسی کو کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. یہ عوام کی عدالت اس کا فیصلہ کرے گی، وقت آئے گا اس کا فیصلہ ہوگا، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا. لیکن یہ بات آپ سب کے سامنے رہنی چاہیے. میں اس طرف کے جو میرے محترم بھائی بیٹھے ہیں ان کو بھی گزارش کروں، اس طرف بھی، یہ کہاں کا یہ پاکستانیت ہے، یہ کہاں کی حب الوطنی ہے کہ آپ پاکستان کے اندر سے اور باہر جو آپ کے گماشتے بیٹھے ہیں ان کے ذریعے آپ بڑی جو قوت ان کو یہ کہیں کہ پاکستانی فوج کو اسلحہ نہ دیں، پاکستانی فوج کو ان کو آپ اپنا ویپن نہ دیں، اس لیے کہ وہ میری بات نہیں مان رہے. مجھے بتائیں کہ کبھی کسی کوئی محب وطن کبھی یہ بات سوچ سکتا ہے اس طرح کی زہریلی لابنگ کی جائے؟ اور لابسٹ وہاں پر نہ ان کو کہاں سے پیسہ آ رہا ہے اور کہاں سے دیا جا رہا ہے وہ تو ایک وقت شاید اس کا پتہ چل جائے گا. ان کے ذریعے وہاں پر جو لابنگ کی جا رہی ہے پاکستان کے خلاف کہ پاکستان کی آپ مدد نہ کریں، آپ یہ نہ کریں، آپ وہ نہ کریں، یہ کہاں کی پاکستانیت ہے؟ اس طرح کی ملک دشمنی تو شاید 75 سال میں ہم نے کبھی دیکھی نہیں. دشمن نے یہ کام نہیں کیا جو اب انہوں نے کیا ہے. بالکل بھائی، اگر آپ نے نواز شریف، مجھے بتائیں نواز شریف کو جب اپنا ان کو اتارا گیا پاناما کے بجائے اقامہ میں، تو نواز شریف تو ملک کے خلاف اپنا بات کرنا تو دور کی بات ہے، سوچا بھی نہیں کبھی، اور ہمیشہ ملک کی خیر مانگی، پاکستان کے عوام کی خیر مانگی. یہ شخص جن کو ایک آئینی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے اپنا علیحدہ کیا گیا، وہ پاکستان کو دشمن بن گیا. یہ چیز دیکھتی آنکھیں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی. کیونکہ انہوں نے پبلک ڈیٹ کی بات کی تھی، قرضوں کی بات. یہ آئے تھے آپ کو وٹنس بنا کے قوم سے وعدہ کر کے کہ جی میں 10,000 ارب قرضے کم کروں گا. آپ کو یاد ہے اسکرین شاٹ موجود ہے ان کی تقریروں کی کہ بہت زیادہ قرضہ چڑھ گیا ہے، 25,000 ارب کے قریب 24,952 تھا، راؤنڈڈ آف 25,000 ارب ہے، تو میں 10,000 ارب کم کروں گا. قوم سے وعدہ کیا اور میڈیا کے سامنے بیٹھ کے کئی دفعہ کیا. کہاں چھوڑ کے گئے پاکستان کو؟ 10,000 کم کرنے آئے تھے، 24,500 بڑھا کے گئے. 25,000 ارب کا جو قرضہ تھا اس کو 49,500 روپے لے کے گئے. جو پبلک اینڈ لائبلٹی تھی جو 30,000 ارب سے ذرا کم تھی، 29,852، اس کو یہ 59,500 59,500 پہ چھوڑ. یہ انہوں نے کیا. دوسرا انہوں نے کہا جی میں نے ایک کمیشن بنایا اور ایک کمیٹی بنائی جو انویسٹیگیٹ کرے گی پیچھے قرضے جو ہیں وہ کہاں گئے. تو کیوں نہیں رپورٹ کی قوم کو؟ کیونکہ یہ قرضہ جو کسی کی منسٹری میں نہیں آتا یا کسی کے ذاتی اکاؤنٹ میں نہیں آتا. ہر قرضہ جو پاکستان لیتا ہے چاہے وہ ایک پیسے کا ہو، وہ پاکستان کی عوام کے اکاؤنٹ نمبر 1 جسے کہتے ہیں فیڈرل کنسولیڈیٹ فنڈ اکاؤنٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان، اس میں آتا ہے اور جب ری پیمنٹ کرنی ہوتی ہے اسی سے جاتا ہے. تو یہ سے جھوٹے وعدے 10,000 کم کرنے آئے. کمیشن کی رپورٹ بھی مکمل ہو گئی ہوئی ہے. آپ کہتے ہو تو میں قوم کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. میں تحریک انصاف کا کوئی اسپوکس پرسن تو نہیں ہوں کہ میں ان کا جواب دوں. وہ جانے، ان کا کام جانے. سوال آپ کا یہ ہے، اس کا جواب میں دے دیتا ہوں. انشاءاللہ اس حکومت کی مدت پوری ہونے پہ ہم حکومت کو چھوڑ دیں گے. الیکشن کا اعلان کرنا، اس کا انعقاد کرنا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے. وہ آئین کے مطابق اس کو کروائیں گے انشاءاللہ. مہنگائی کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے وہ میں نے اس کا اعتراف کیا ہے، مگر آپ نے دیکھا کہ 75 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ اربوں روپے کی خطی رقم سے پنجاب میں اور کے پی میں مفت آٹے کی اسکیم چلائی گئی. مجھے اس کے بڑے خطرات تھے، بڑے رسک تھے، کچھ سامنے بھی آئے، لیکن ہر روز اس کو بہتر کرنے کی پوری کوشش کی. میں خود ہر جگہ پہنچتا رہا، وزیر اعلیٰ پنجاب ہر جگہ پہنچتے رہے اور ان کا عملہ بھی. اور آپ نے دیکھا کہ وسط رمضان تک صورتحال بہت بہتر ہو گئی تھی. پوری طرح نہیں ہوئی لیکن بہت بہتر. تو یہ کیا تھا؟ یہ اربوں روپے کی اسکیم تھی اور پاکستان کی تاریخ میں یہ اپنی نوعیت کی اپنی اسکیم تھی. اس کے باوجود بھی غریب آدمی بالکل پریشان ہے. اب روس سے جو تیل آیا ہے یہ یقیناً یہ اس کی قیمت جو مارکیٹ کی قیمت سے کم ہے.
اس کا اب پہنچا ہے، یہ کروڈ آئل ہے، اس نے ریفائن ہونا ہے، اس میں وقت لگے گا. لیکن آپ کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ یہ مہنگائی جو ہے یہ عالمی ایک یہ فیکٹر ہے. برطانیہ کو دیکھ لیں، مہنگائی نے وہاں پر عام آدمی کی زندگی اجرم بنا دی. برطانیہ جیسا ملک، وہاں پر عام آدمی چیخ اٹھا ہے. تو میں آپ سے بالکل متفق ہوں کہ مہنگائی کو کم کرنا چاہیے، لیکن اس کے کئی لوازمات ہیں. خود بھی آپ نے ایک بات کی کہ ہمیں اپنی عادتوں کو بدلنا ہوگا، اس کے بغیر اللہ تعالیٰ ہماری حالت نہیں سنوارے گا. وہ ایک بنیادی اس کا رول ہوگا. انشاءاللہ مل کر انشاءاللہ ان چیزوں کو ہم ضرور اس میں امپرومنٹ لے کے آئیں گے اور اس میں بہتری آئے گی. اور 1 لاکھ لیپ ٹاپ ہم اس سال تقسیم کر رہے ہیں، جو آرڈر دیا تھا میں نے پورے پاکستان میں. اور 1 لاکھ لیپ ٹاپ جو نیا سال شروع ہوا ہے فائنینشیل ایئر، اس میں انشاءاللہ دیے جائیں گے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کیا 1.25 سال تو نہیں، ہمیں آئے ہوئے 14 مہینے، بس 1.25 سال ہی میں مان لیتا ہوں، آپ ٹھیک کہتے ہیں. کیا 1 روپے کے کرپشن کی باز گزشتہ آپ نے سنی اس حکومت کی؟ بلکہ میں نے خود نمائی سے بچنے کے لیے میں نے یہاں پر مثالیں نہیں دی، ایک جنرل مثال دی تھی. آج میں آپ کو اب بتا رہا ہوں، چونکہ آپ یہ سوال کریں پھر میں آپ کا جواب بھی دینا ہے. ابھی معاہدہ ہوا ہے ہمارے ایٹامک انرجی کمیشن کا اور چائنا کے انرجی کمیشن کا ایک اور 1200 میگا واٹ بجلی کے منصوبے کے لیے، جو ایٹمی توانائی سے وہ بجلی بنے گی. چین نے نہ صرف قیمتیں وہی رکھیں جو نواز شریف کے دور میں جو منصوبے یہ خریدے گئے تھے اسی قسم کے، میاں نواز شریف اس کے موجد ہیں، نہ صرف وہ برقرار رکھیں. اگر جس مہنگائی کی اور جس سب اس کا اعتراف کرتے ہیں، اگر 10% سالانہ اوسط اس کی اپنا اضافہ کر دیا جائے انفلیشن، چین نے وہ بھی اس میں شامل نہیں کیا. بلکہ میری خواہش اور درخواست پر یہ جو سلمان غنی کا اور ان کا بھی جواب مل جائے گا، ان کا ولی صاحب کا، نجم ولی کا، کہ خارجہ پالیسی 30 ارب روپے چین نے اس میں مزید کمی کی ہے. 30 ارب روپے معمولی بات نہیں. اس بدترین مہنگائی کے دور میں نیٹ ڈسکاؤنٹ دیا قیمتیں 2017 کی جو پلانٹ اس زمانے میں آئے. اس 6 سال میں 7 سال میں جو انفلیشن بڑھی، کوئی اس میں اضافہ نہیں کیا. اس کے باوجود میری درخواست پر چینی حکومت نے مہربانی کی اور 30 ارب روپے اس میں کمی کر دی. چین پاکستان دوستی میں کوئی فرق آیا؟ بلکہ بڑی ہے اپنے دوستی، کیونکہ یہ اعتماد کے رشتے ہیں، یہ ٹرانسپیرنٹ رشتے ہیں. مہربانی کر کے ذرا غور فرمائیں. جب 35 روپے تھی اپنا پر کلو آٹا، کہاں قیمت پہنچ گئی؟ جب 52 روپے تھا چینی کی قیمت، 100 روپے سے کراس کر گئی. کرپشن دن رات اس کے ہوتے تھے، مگر چور ڈاکو کا بیانیہ ہوتا تھا. کرپشن کا کوئی کہا میں آج کمیشن بنا رہا ہوں، کل کمیشن، کیا کسی کمیشن کی رپورٹ آئی؟ مجھے تو کسی کمیشن کو بنانے کی ضرورت نہیں پڑی. اگر کوئی رپورٹ آتی تو میں اس کے لیے حاضر ہوں بالکل. تو جہاں پر مہنگائی ہے، ایک عالمی ایک فیکٹر ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے انسانی حد تک کوشش. اور یہ IMF کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے، یہ کوئی مہنگائی کو راتوں رات کم نہیں کر دے گا، بلکہ سخت حالات ہیں. لیکن اس نے پاکستان کو، اگر ہم ایمانداری سے کام کریں گے، پاکستانی جو معاش ہے اس کو وہ مستحکم ہوگی. ریزرو جس طرح انہوں نے بتائے ہیں کہ اگر صحیح معاملات چلیں گے تو جولائی کے اینڈ میں 14-15 ارب ڈالر کے ریزرو ہو جائیں گے. یہ اس کا ایک فائدہ ہے. اور پھر ہماری جو ہمارا جو کاروبار ہے، جس طرح بتایا کہ اس وقت تک ہم 3 مدوں میں اپنا جو میڈیکل انسٹرومنٹس، ادویات، آپ کی اپنا فوڈ آئٹمس، اور تیسری جو ایکسپورٹرز کے لیے سامان، ان کے لیے ہم LCs کھولتے تھے. بے پناہ نقصان ہو رہا تھا ہمارے اپنا کاروباری حضرات کو. اب انشاءاللہ وہ LCs کھولیں گے اور کاروبار جو ہے وہ پوری سپیڈ کے ساتھ چلے گا. تو یہ آہستہ آہستہ ہماری اکنامک ریکوری ہوگی. لیکن جو تباہی ہوئی ہے اس کا بھی تو آپ کسی کو پوچھیں نا، جنہوں نے بدترین مینجمنٹ کی اور تباہی کر دی. جو کہتے تھے کہ 1 روپیہ اپنا روپے کی قیمت بڑھتی ہے تو جناب 100 روپے کا نقصان ہوتا ہے.
تو جب ان کے زمانے میں 10 روپے یک مشت پڑا، مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں نے تو ٹیلی ویژن پہ سنا ہے. کیا حاکم اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ ٹیلی ویژن پہ ان کو خبریں ملتی ہیں؟ خدا را کچھ اس قوم پر رحم کرے. تو عمران خان صاحب تو اپنی مرضی کے صرف صحافی سلیکٹڈ باقاعدہ کراس لگتے تھے کہ یہ اس کو نہیں بلانا ہے، اور آج شہباز شریف صاحب نے نہ صرف اکراس دی بورڈ بلایا ہے اور آپ کو کھلے دل سے ہر سوال کا جواب دے رہے. تو آئی تھنک اٹس اے گریٹ چینج. اس کو تو آپ کم ریئلائز. عمران نیازی نے اپنی تنخواہ بڑھا لی تھی، آپ کو پتا خود ہی کہ میرا گزارا نہیں ہوتا. 40 کروڑ روپے کی گھڑی بھیج دی، جاری رسید دے دی اور گزارا نہیں ہوتا. جی انشاءاللہ میاں صاحب جلد آئیں گے انشاءاللہ. اور وہ واپس ہو رہا ہے نا جی، وہ واپس ہو رہا ہے، بہت اچھا کیا انہوں نے. وہ واپس ہو رہا ہے. میں نے نیشنل اسمبلی میں کوئی تنخواہ نہیں بڑھائی. دیکھیے ایک طرف کشکول ہے، ایک طرف نیوکلیر طاقت ہے. آگ اور پانی اکٹھے نہیں رہ سکتے. میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، وقت آ گیا اس کا فیصلہ لینا ہے. تھینک یو.